صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. السلام علیکم سر. صبح سویرے میں ساجد حسین اور فائدہ کامران کا السلام علیکم. اور صبح سویرے آپ ویکینڈ دیکھتے ہیں اور ویکینڈ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹھنڈے اور لائٹ سوال کر کے آپ کو ہم بور نہ کریں, تیکھے تگڑے اور انفارمیٹیو سوالات کریں اپنے مہمانوں سے, اور مہمان بھی اچھے پروفائل والے بلائیں تاکہ آپ کچھ ہمارے شو سے آپ کا فائدہ ہو, کچھ انفارمیشن ملے, کچھ انٹرٹینمنٹ ملے. سنڈے کو مارننگ شوز نہیں ہوتے ہیں لیکن ہمارے مارننگ شو کی خاص بات ہے. جی ہاں, تاکہ آپ لائیو دیکھتے ہیں. اور پھر میں تعارف کرواؤں, ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سیٹ پر شروع کے سیگمنٹ میں زبیر امین صاحب ہیں. سر زبیر امین صاحب سر سی او ہیں آرزب گروپ آف کمپنیز, اور یہ کمپنی کیا کرتی ہے اور زبیر صاحب کیا کیا کرتے ہیں ان سے ہم بات کریں گے. سر خوش آمدید کیجیے زبیر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ نے بلایا, بہت شکریہ. بہت شکریہ کہ کراچی میں نا لائیو شو میں پہنچنا صبح صبح بڑا چیلنج ہے. بالکل. اور ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے, پھر ہم تو ان سے پہلے پہنچتے ہیں سر. بالکل. میزبان پہلے پہنچتا ہے. دوسرے سر ہمارے گیسٹ ہیں اکثر ہم سے نظریاتی جو ہے نا اختلاف رکھتے ہیں, اور اختلاف رائے رکھنی چاہیے, اختلاف رائے کی آزادی ہے, اور پھر یہ تو جمہوریت کا حسن ہے, لیکن وہ بس یہیں تک ہی ہونا چاہیے, اور وہ پھر اس کو وہیں تک ہی رکھتے ہیں. یہ بھی ان کی بڑی کوالٹی ہے, کوئی دل میں بغض نہیں رکھتے, کینہ نہیں رکھتے, نوک جھوک چلتی رہتی ہے ہمارے ان کے ساتھ. سیاست سے آپ کا تعلق ہے اور لاسٹ 20-25 سال سے آپ سیاست کر رہے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں. اس وقت جس پارٹی سے آپ کا تعلق, اس وقت جس پارٹی میں ہیں آپ غالباً, وہ اس وقت زیر عتاب ہے. ان کے رہنماؤں کو 10-10 سال سزائیں لگ رہی ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے اسرار احمد ابائی صاحب. ابائی صاحب مرکزی رہنما ہے, آپ خوش آمدید کہیں گے آپ کو. بہت شکریہ. لیکن ایک تصحیح کر دوں سر, مختلف سیاسی جماعتوں میں نہیں, صرف ایک ہی سیاسی جماعت. اچھا, بورن ان پی ٹی آئی, انشاءاللہ ڈائی ان پی ٹی آئی, ناٹ ادر دین پی ٹی آئی. ڈے فرسٹ سے, ڈے فرسٹ 96. اچھا, اور جو میرے خیال میں آپ فاؤنڈر ممبرس میں سے. جی جی بالکل. ایسا تو نہیں ہے کہ اسرار بھائی بولے میں خان صاحب کے ساتھ صبح کا ناشتہ چائے بھی ساتھ پیتا تھا, ہم چڈی فرینڈ ہوتے تھے, اور بعد میں ایک تردید آ جائے پھینک رہا ہے؟ نہیں ایسا تو نہیں, لیکن ہم نے کافی سفر اکٹھے کیے سندھ کے دورے انیشلی جو خان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے. تو کھانے اکثر کھانا خان صاحب کا میرے سامنے ہی ہوتا تھا, کیونکہ خان صاحب کے مقابلے میں کھانا کھانے والا پارٹی میں کوئی اور نہیں تھا. تو پھر وہ تختہ مشق میں ہی بنتا تھا, زیادہ تر خان صاحب کے سامنے کھانے پہ میں ہی بیٹھتا تھا. اب مجھے ایک بات بتائیں, سیاست ہی کیوں, کوئی اور پیشن سیاست میں کیوں آئے؟ دیکھیں میں پاکستان میں سیاست کرنا بڑا مشکل کام ہے. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا, اور میری گزشتہ 7 نسلوں میں کوئی سیاست میں نہیں تھا. اور جب میں پالیٹکس میں آیا, میں ایک حادثاتی طور پہ ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آیا تھا کہ میں کالج کی یونین تھی, اور اس میں میں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان جو نئے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا تھا, تو شروع سے ہی ایک بغاوت تھی اندر, تو وہ اس کے خلاف کھڑا ہوا, اور جو اس وقت کی یونین کے لوگ تھے ان کے ساتھ میرا جھگڑا ہوا. پی ٹی آئی میں ویسے سارے باغی ہیں, بغاوت کے بغیر آپ پی ٹی آئی میں آ نہیں سکتے. اچھا, اگر آپ نے بغاوت نہیں کرنی پھر تو آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون. سر جھکا کے کہیں جی حضور جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے. نہیں تو آپ, ہم جو نہیں مان رہے تو اسی لیے تو یہاں کھڑے ہیں نا. تو خیر جب آپ کو اقتدار مل جائے گا غالباً آپ بھی جی حضور. نہیں الحمدللہ, آپ کو یہ بھی پتا ہے 3.5 سال اقتدار کے دوران بھی آپ نے جب بھی بلایا میں آیا ہوں, اور اسی طرح ہی رہا ہوں. جس طرح زیر عتاب تھے اسی طرح تخت پہ بھی تھے, آج تخت پہ بھی. ویسے بہت سارے آپ کے رہنما مختلف کیسز میں انہوں نے سزائیں کاٹی, آپ پر کچھ ہاتھ ہے اسٹیبلشمنٹ کا؟ اسرار آبادی نہیں ہوتا گرفتار کہیں ایسا تو نہیں ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, اس لیے کہ میری جتنی بھی سٹرگل ہے پی ٹی آئی کے اندر, میں نے کہا نا سب سے مشکل ٹائم ہم نے جو دیکھا وہ جنرل مشرف کا دور تھا. ٹھیک ہے, یا 12 مئی جب کراچی کے اندر الطاف حسین کا نام لینا, ایک آپ جیسے اینکرز کے بھی ٹانگیں کانپتی تھی. ہم نے اس وقت الطاف حسین کو چیلنج کیا اور اس کے اوپر کیس کیا. اس وقت میں کراچی کا نائب صدر تھا, ہم نے وہ ٹائم بھی کڑا تھا. اور اس کے بعد پھر جب الیکشن بائیکاٹ مہم, میں متعدد بار گرفتار ہوا. 3 نومبر کی ایمرجنسی میں بھی گرفتار ہوا, اے پی ڈی ایم کے اجتماعات میں بھی جو ہم نے الیکشن بائیکاٹ 2008 کا کیا تھا. اس دفعہ ایشو صرف یہ تھا کہ اس دفعہ جتنی بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں ان گرفتاریوں کو انہوں نے کیا ہے ڈیجیٹلائز, فرانزک کی ہے. اچھا, جو سمارٹ موومنٹ انہوں نے کی اس سے ایکسٹرا سمارٹ موومنٹ ہم نے کی. ان کی موومنٹ یہ تھی کہ انہوں نے وقوعے کی ایف آئی آر کاٹی اور 40 نامعلوم افراد ڈال دیے. اب اس 40 نامعلوم میں کسی کا نام بھی ڈالا جا سکتا تھا, اور ہمیں یہ خدشہ ہوتا تھا
لہٰذا ہم بیل بیفور اریسٹ جو ہے اپلائی کر لیتے تھے اور اپنی فرانزک جو ہے موبائل کی دے دیتے تھے لوکیشن کی. اگر یہ کیماڑی پل کی ایف آئی آر ہے تو اس ڈیوریشن کے دوران ہم کیماڑی پل کے ارد گرد نہیں تھے. اگر یہ شارع فیصل کی ایف آئی آر ہے تو ہم وہاں نہیں تھے. اگر یہ گلشن اقبال کی ایف آئی آر ہے تو ہم نے صرف یہ ایک کیا کہتے ہیں اسمارٹ موومنٹ کی کہ ہم نے کیسز کو بننے سے پہلے ہی ڈیفیوز کر دیا. ابھی اب ایک واقعہ ہوا ہے, ایک ہمارے ورکر تھے, ان کے اوپر ایف آئی آر کٹی ہے تقریباً کوئی ایک ہفتہ پہلے, اور وہ ایف آئی آر کٹی ہے کوئی عمران خان کی رہائی کے لیے چاکنگ کر رہے تھے, جبکہ وہ ساتھی 26 نومبر کو اسلام آباد میں شہید ہو چکا ہے اور اس کی ایف آئی آر ابھی ایک ہفتہ پہلے کٹی. تو جب آپ کے ملک میں اس قسم کا نظام عدل آ جائے, ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایف آئی آر کی کیا حیثیت ہے اور اس ایف آئی آر کے اوپر کس حد تک, لیکن جتنی بے وقت کر دی گئی ہیں ایف آئی آرز کہ ایک وقت میں ایک شخص 7-8 شہروں میں ہے اور اس پر ایف آئی آر ہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسرار عباسی پر ایف آئی آر نہیں ہوتی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسرار عباسی جیل نہیں جاتے؟ مجھے امید ہے اسرار عباسی تھانے بھی نہیں جاتے. گھر جانے کے بعد چیزیں لانے میں جاؤں گا تو پھر آپ ہی لینے آئیں گے. نہیں, میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ آپ کی پارٹی والوں کو بڑی تشویش ہے, وہ مجھے اکثر آپ سے تو سب لوگ روابط رکھتے ہیں, کہتے ہیں عباسی پتہ نہیں کیوں کس کا ہاتھ ہے, ویسے کچھ بتا ہی دیں. اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھیں نا, اچھا, کہ اسرار عباسی تمام کی پوسٹوں پہ رہنے کے باوجود, گورنمنٹ میں پی ایم آفس میں بیٹھنے کے باوجود بھی اتنا نیٹ اینڈ کلین ہے کہ میرے اگینسٹ کچھ بھی نہیں ہے, مجھے کس کیس میں اٹھائیں گے؟ آپ اس کا دوسرا ورژن بھی دیکھ لیجیے. نہیں, آپ کو بھی ایسے کوئی چوکنگ واکنگ کوئی 3 MP ہو؟ سر میں گزشتہ 8 سال سے جو روڈ کی سیاست سے ٹی وی کی سیاست پہ چلایا, اور میری جتنی بھی چیز تھی وہ میں یہاں بیٹھ کے ڈیبیٹ کرتا رہا ہوں. آپ کے ساتھ میرے سینکڑوں پروگرام ہیں اور بڑے ٹف پروگرامس ہیں, وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. تو میں عملاً جو ہے وہ آج کل اسکرین کے اوپر سیاست زیادہ کرتا ہوں, روڈ کے اوپر سیاست کم کرتا ہوں. روڈ کے اوپر سیاست کم کرتے ہیں, اور پھر اکثر شاید اسرار عباسی صاحب کی وہ اسٹریٹ پالیٹکس کرنے کا وہ جذبہ جنون نہیں رہا, یا کہ کہیں کہ یہ حالات, یہ موقع, یہ وقت نہیں ہے کہ سڑکوں پر احتجاج کرنا. پاکستان تحریک انصاف نے متعدد احتجاج کیے, ان کو منہ کی کھانی پڑی, گرفتاریاں ہوئیں, وہ جلد سے اب 5 اگست بھی غالباً قریب ہے. دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے. عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت سارے سوالات عباس صاحب سے اپنے کرنے ہیں, لیکن ابھی کیونکہ زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبیر, کیا کرتی ہے آپ کی کمپنی؟ اچھا, سب سے پہلے میں بتاؤں, جو آرزوبی گروپ آف کمپنیز ہیں, آرزوبی گروپ تو ہم نے انیشیٹو لیا تھا آج سے قبل کوئی 1 سال پہلے, اور پھر ہم نے ایسے نوجوان ڈھونڈے اپنے ساتھ جو مختلف سروس انڈسٹریز کے اندر مختلف اپنے شعبوں میں کام کر رہے ہیں. جیسے کوئی ٹریول اینڈ ٹور سے کام کر رہا ہے تو ہم نے ان کے ساتھ کولیپس کر کے اپنی کمپنی بنائی. سیم جو ایونٹ مینجمنٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم نے اپنی کمپنی جوائن کری. پھر ہمارا ایک سب سے یونیک ایک پروگرام ہے وہ انٹرپرینیورشپ, اسی کے تحت ہم نے سارے کام کیے کہ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, جن کو پلیٹ فارم چاہیے کام کرنے کا, چھوٹی انویسٹمنٹ سے بڑے کام ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس آئیڈیا ہو, آپ کے پاس ایک را پلان ہو پراپر, تو آپ بالکل ایک کام کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم نے جو ہے وہ انڈسٹریز سے ہم نے بنانا شروع کی. پھر ہمارے پاس اب ایک اور انڈسٹری ہے انٹرٹینمنٹ کی, جس کے اندر ہم کام کرتے ہیں. جو بھی اسٹیج آرٹسٹ ہیں, سنگرز ہیں, نعت خواں ہیں, وہ ہم محفلس وغیرہ میں پرووائڈ کرنا. 1 ونڈو سولوشن ہماری کمپنی کا مقصد ہے. اور پھر ہم ایک مین کام کرتے ہیں اسپورٹس کے اوپر. اسپورٹس کیونکہ ہیلدی لائف بھی بہت ضروری ہے, تو اسپورٹس پہ کام کس طرح ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے انڈور اریناز بناتے ہیں, لائک کرکٹ, فٹ سال, اور آج کل آپ کو پتہ ہے پیڈل کتنا ان ہے, تاکہ نوجوان جو ہے وہ منشیات سے نکل کے, منشیات کی نالت کو چھوڑ کے وہ ہیلدی زندگی کی طرف آئے. اتنے ساری فیلڈز میں زبیر, انٹرٹینمنٹ بھی ہے, اسپورٹس بھی ہے, انٹرپرینیورشپ بھی ہے, مارکیٹنگ بھی ہے, کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا نا کہ تمام ہر کمپنی کے پیچھے الگ الگ لوگ ہیں. اچھا, یعنی کہ آپ کی پوری ٹیم ہے؟ بالکل پوری ٹیمز ہیں, اور پوری ٹیم کس طرح کام کرتی ہے میں آپ کو بتاؤں. جیسے کہ کوئی انٹرپرینیورشپ کا ہے, اب وہ ٹیم جو ہے ان کی ہم سے کولیبس ہیں. اب وہ انٹرپرینیورشپ کے پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, ان کی پوری ٹیم ورک کر رہی ہے کہ مارکیٹ میں کون سے ایسے انویسٹر ہیں جو انویسٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, کولیبس کرنے کے لیے ریڈی ہیں. سیم انٹرٹینمنٹ کی ٹیم ہے, اس کا کام ہے وہ پورا کا پورا کام کرتی ہیں کہ لائک کون سے آرٹسٹ پاکستان میں اویلیبل ہیں, کون سے آرٹسٹ انٹرنیشنل اویلیبل ہیں, اور کون سے ایسے انٹرنیشنل آرٹسٹ جن کو پاکستان بلائیں
ٹھیک. تو جس سے پاکستان کی بھی ویلیو. صحیح. اور سوشل ورک بھی آپ دیکھیں سوشل ورک تو اس لیے ضروری ہے کیونکہ سوشل ورک کرنے کا ایک مختلف انداز ہے. جی. انٹرپرینورشپ ہمارا ایک سوشل ورک میں سمجھتا ہوں اس چیز کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم روٹوں پہ بٹھا کے نا لوگوں کو 2 وقت کا کھانا نہیں کھلاتا ہے. صحیح صحیح صحیح. میرا نظریاتی تھوڑا سا الگ یہ ہے کہ میں اگر ایک چھوٹی سی مثال دیں نا, رمضان کے اندر ایک سینٹرل میں, ایک ڈسٹرکٹ سینٹرل کی ہم بات کرتے ہیں خالی, جی تو ایک ڈسٹرکٹ کے اندر کم و بیش اسرار صاحب کوئی 200 دسترخوان لگتے ہوں گے. جی. ایک دسترخوان کے اوپر ایک دن کا منیمم بھی خرچہ آپ لگائیں 1 لاکھ روپے. ایسا ہی ایسا ہی بالکل. 200 بھی چھوڑ دیں آپ, 100 بھی چھوڑ دیں, 50 دسترخوان والے بھی اس بات سے ایگری کر لیں تو 50 دسترخوان ایک دن کا کتنا خرچہ کر رہا ہے؟ 50 لاکھ روپے. 30 دن کے کتنے ہوئے؟ 15 کروڑ روپے. اسرار صاحب یا اور ساجد صاحب یہ بتائیں کہ 15 کروڑ روپے میں پاکستانی کوئی انڈسٹری نہیں لگ سکتی. بالکل لگ سکتی. اور جب وہ انڈسٹری لگے گی تو جو لوگ بیٹھ کے 100 200 250 لوگ کھانا کھا رہے ہیں وہ زندگی بھر اس سے کھائیں گے, زندگی بھر اس میں نوکری بھی کر سکتے ہیں, پاکستان ترقی بھی کرے گا, پلس جو ملکی معیشت ہے جو ہم قرضے میں ہیں وہ بھی ٹیکس جب پے کرے گا تو وہ بھی ہم نیچے آئیں گے. یہ زبیر ہم نے سوال کیا تھا غالباً, مجھے یاد ہے بشیر فاروقی سے میں نے یہ سوال کیا تھا. میں نے کہا یار آپ کھانا اگر لوگوں کو کھلا رہے ہیں بڑا نیکی کا کام ہے, اللہ تعالیٰ سے خوش ہوتا ہے. اگر یہ کھانا کھلانے والے کو آپ کوئی نوکری دے دیں گے تو یہ آپ کا کھانا نہیں کھائے گا, یہ اپنا کھائے گا, اور سڑک پہ بیٹھنے نہیں کھائے گا, گھر پہ کھائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نوکریاں دے رہے ہیں لیکن کھانا اس لیے ہم کھلا رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی گارڈ ہیں, جو مزدور ہیں, ان کی اتنی سیلری نہیں ہے تو وہ ایک وقت کا کھانا ہمارے پاس کھا لیتے ہیں تو وہ اس کھانے کی مد میں جو 200-300 روپے وہ بچ جائیں گے, اس کے وہ 500 روپے بچ جائیں گے. کیا وہ درست نہیں کہہ رہے؟ سر ٹھیک ہے 200 روپے آپ نے سامنے والے کے بچا دیے, بہت اچھی بات ہے, مگر جب وہ کھانے کا نوالا منہ میں لے رہا ہے تو وہ نوالے کی فوٹیج منہ سے اس کے حلق تک کی دکھا رہے ہیں آپ. کیا یہ درست ہے؟ وہ تصویریں آپ دنیا میں دکھا دکھا کے مطلب وہ اپنے گلی محلے سے گھر سے نکلنے کو قاصر ہو گیا. یا تم نے تو دسترخوان پہ کھایا کھانا, تم تو مطلب اس چیز کو لوگ بہت زیادہ نیگیٹو بھی تو لیتے ہیں نا, تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ کوئی سفید پوش بندہ جو ملکی حالات ہیں اس وقت, جو کاروبار اتنا ڈاؤن فال پہ آ چکا ہے اس وقت, ملک میں کاروباری سطح بہت نیچے ہے, تو جو لوگ چھوٹی انویسٹمنٹ سے کام کر رہے تھے, کچھ نے 5 لاکھ سے 10 لاکھ سے چھوٹے کاروبار شروع کیے, جن کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں, تو معاشرے میں تو انہوں نے ایک اپنی امیج بنائی ہوئی تھی کہ ہم کاروباری لوگ ہیں, ہم عزت دار لوگ ہیں. اب وہ تو سڑک پہ بیٹھ کے تو نہیں کھائے گا, بالکل نہیں کھائے گا. اور ایک پروڈیوسر صاحب مجھے ایک بریک کا کہہ رہے ہیں, اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے. آپ کا سیاست سے تعلق ہے, مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں آپ نے سیاست کی, اور اس وقت آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے سیاست کر رہے ہیں. بریک کے بعد وہ بھی آپ کو ہمارے سیٹ پہ نظر آئیں گے. نام نہیں بتاؤں گا, نام آ کے بتاتا ہوں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. بریک کے بعد سر خوش آمدید. اور بریک سے پہلے جن صاحب کے بارے میں ہم بتا رہے تھے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹی سے ہو کر آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں آ چکے ہیں, اور کراچی شہر سے آپ کا تعلق ہے, کراچی سے آپ سیاست بھی کر رہے ہیں, بڑے بڑے پروگرام بھی آرگنائز کر رہے ہیں. آپ کے لیے یہ بھی فیمس ہے کہ کم وقت میں پیپلز پارٹی میں آپ اچھی جگہ بنا گئے ہیں. تو ایسا ان کے پاس کیا ہے, کیا ان کے پاس چراغ ہے کہ وہ رگڑتے ہیں اور سب کو وہ اپنا بنا لیتے ہیں؟ ون اینڈ اونلی سر محبوب عباسی صاحب. بھائی صاحب خوش آمدید کہیں گے صبح سویرے میں, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ یہ مختلف پولیٹیکل پارٹی سے آپ ہو کر پیپلز پارٹی میں ہی کیوں, یہ سوال کیا جا رہا ہے, عباسی پیپلز پارٹی میں کیوں آیا ہے؟
نہیں میں سمجھتا ہوں عباسی پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میں اس ملک کی جو بھی کمیونٹیز ہیں ہاں وہ ساری پیپلز پارٹی میں ہیں. نہیں مطلب آپ ڈے فرسٹ سے پیپلز پارٹی میں سیاست نہیں کر رہے نا, آپ ابھی آئے ہیں غالباً. نہیں, ڈے فرسٹ سے یہ ہے کہ میرا 86 سے والد صاحب سے تھا, وہ پیپلز پارٹی میں تھے. کوئی لیڈر نہیں تھے ایسے جو جیالے کارکن ہوتے ہیں جو بھٹو صاحب سے متاثر تھے ان کی قربانی سے. تو پھر میں جب 9th میں آیا تو پھر میری تھوڑا تعلق نیشنل موومنٹ کے حوالے سے کچھ دوستوں سے ہوا, تو پھر میرا وہاں رجحان ہوا. تو 1-2 سال تو اس پارٹی کے حوالے سے میں نے کیا. پھر وہ بچپنا تھا تو پھر یہ بڑا عرصہ نیشنل موومنٹ میں رہے مختلف گروپس میں. تو اس کے بعد ملکی حالات اور بین الاقوامی حالات کے حوالے سے میں نے بہتر سمجھا کہ پارلیمانی سیاست کی جائے اور وفاقی سیاست کی جائے, اور میں نے اس کو بہتر سمجھا اور دوستوں سے مشورے بھی کیے. تو اس میں نے جب دیکھا کہ میں دوسری پارٹیاں بھی اس ملک میں ہیں, وفاقی پارٹیاں ہیں جو کام کر رہی ہیں, تو سارا میں نے جائزہ لے کے میں نے بہتر سمجھا پاکستان پیپلز پارٹی کو. تو اس کا یہ نہیں ہے کہ صرف میں کراچی میں رہتا ہوں, اس صوبے میں اس کی حکومت ہے اس حوالے سے بھی نہیں, لیکن حقیقی جو بنیاد ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کہتا ہوں کہ قائد اعظم جناح صاحب نے پاکستان بنایا, اس کو جو ترقی دی, اس کو جو بچایا, وہ بھٹو صاحب تھے. 73 کا آئین تھا, ان کی پاکستان کے لیے قربانی تھی. عوام کو جو انہوں نے اپنا ایک آواز دی, ان کو سیاست کو ڈرائنگوں سے نکال کے روڈوں تک بھٹو صاحب سے متاثر ہو کر آپ آئے. بھٹو صاحب کی وہ جدوجہد, نہ صرف بھٹو صاحب لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی نے کنٹینیو جدوجہد کی اور قربانیاں دی ہیں. تو اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کی ایک عورت, اس پر ایک بیان ایڈ کر دوں, ایک بیان ایڈ کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو, جان کی امان پاؤں. میں نہیں کہہ رہا, وہ ایم کیو ایم حقیقی کے آفاق احمد صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جونیئر بھٹو آ گیا ہے اور اب دیکھتے ہیں زرداری صاحب اس کو کب مرواتے ہیں. پتہ نہیں کہ ان کو کیا لگا, اصل وارث پیپلز پارٹی کا آ گیا ہے. تو آفاق صاحب کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. سمجھتا ہوں کہ آفاق صاحب کی جو یہ چیز ہے, ہم ذوالفقار جونیئر کی ایز اے پولیٹیکل ورکر, ہم دوسرے ورکروں کو بھی پولیٹیکل ورکرز جو ہیں ان کی احترام کرتے ہیں. تو وہ چیز نہیں, میں جو سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ دور چینج ہو گیا ہے. جس طریقے کی ذوالفقار جونیئر سیاست کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور ابھی وہ نہیں ہے, کہ اس کا اسٹائل, اس کی جو چیزیں ہیں وہ اس کا اتنا سندھ کے اندر خاص طور پہ اتنی وہ چیز نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے. اس کو اپنی سیاست کو چینج کرنا پڑے گا. یہ 70s کا 80s کا 90s کا وہ کہہ رہے ہیں فاطمہ بھٹو میری استاد ہے. بالکل ہوں, لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنے عرصے میں خدمت کی ہے ملک کی, تو اس کی جو جڑیں ہیں وہ عوام تک ہیں. تو میں سمجھتا ہوں سیاست کا سب کو حق ہے, سیاست بھلے وہ کرے, اس کو وہ نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز نہیں ہو سکے گی. یہ آفاق احمد صاحب سے کیا ناراضگی ہیں آپ لوگوں کی؟ نہیں, ہماری تو کوئی ناراضگی نہیں. آفاق احمد کا ماضی آپ اٹھا کے دیکھیں تو آفاق احمد کیا تھے ماضی میں. تو ایک اس کے اتنے سارے کیسز ہیں, اور دہشت گردی میں انوالو رہا ہے, لوگوں کو راستوں پہ شریعام انہوں نے گولیاں ماری ہیں. وہ ابھی بھی جن اداروں کی پشت پناہی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. کبھی اداروں کے سیف ہاؤسز میں پناہ لیے بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی وہ ان کو سپورٹ دیتے ہیں. جو حقیقت دنیا کو پتہ ہے, تو وہ تو عوام کا نمائندہ ہے ہی نہیں. اچھا, وہ تو اداروں کا نمائندہ ہے. کلیئر بات کرتا ہوں, وہ ان کی اشاروں پہ چلتا ہے. جب ان کو وہ ضرورت ہوتی ہے جیل سے نکال کے روڈ پہ لے آتے ہیں, تو حقیقت ہے وہ تو ہے ہی نہیں. نہ اردو بولنے والوں کا نمائندہ ہے. اچھا, کہاں اس کو سیٹ ملی ہے؟ کوئی ان کو ووٹ نہیں ملا, سیٹ تو نہیں ملی, کوئی ووٹ نہیں ملا. تو ابھی یہ ہے کہ نہ ہی پاکستان اور نہ پاکستان کو نفرت کی سیاست کی طرف چیزیں نہیں ملی ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی اس مرتبہ آپ دیکھیں کہ
اس وقت تو پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے سینٹ سر. کی بڑی جماعت ہے. میئر چلیں. ہمارا ہاں. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. تو یہ ایسے ہی صرف میں کہہ رہا ہوں نسلی بنیادوں پہ انہوں نے پہلے بھی اس شہر کو خون میں جو ہے بہایا، خون بہایا ہے، اور ابھی بھی ان کی وہی سازش ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس شہر کو صرف اور صرف امن چاہیے. یہ روشنیوں کا شہر تھا، یہ روشنیوں کا شہر ہونا چاہیے. ایک دور تھا جب اس شہر کو گلاب کے پانی سے، عطر کے پانی سے دھویا جاتا تھا، خوشبو مانا اس شہر سے آتی تھی. وہ شہر ہمیں دوبارہ چاہیے. اس کو جو بدبودار شہر بنایا تھا ہاں وہ ایم کیو ایم نے بنایا تھا. ہاں 1 منٹ کی کال پہ 40 50 لوگ قتل ہو جاتے تھے. ایک کوئی بندہ ان کا گرفتار ہو جاتا تھا. ابھی یہ آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، یہ تو حقیقت ہے. اتنا بڑا آپ الزام لگا رہے ہیں. سارے ابھی وہ آگے ہیں کہ ایم کیو پاکستان کے نام سے وہ مانا صاف ستھرے ہو گئے. ان کو مانا ایک سل سے دھو لیا، ابھی وہ آگے ہیں. ہم نسلی بنیادوں پہ سیاست کو ہم بالکل کنڈیم کرتے ہیں. یہ کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. اس شہر کو امن چاہیے، تبھی یہ شہر ترقی کرے گا. اگر کراچی ترقی کرے گا تو پورا سندھ ترقی کرے گا، پورا پاکستان ترقی کرے گا. چلیں، بہت خوبصورت بات کی محبوب باسی صاحب نے. اور پھر بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمیں امن کا درس ہے. اب یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے یہ والی سیاست، ادھر تم ادھر ہم والی. ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس نے یہ کپڑے کیوں پہنے، اس نے وہ اجرک کیوں پہنی، اس نے یہ ہمارا جھنڈا کیوں اتارا. اب متحمل نہیں ہے اسپیشلی کراچی، کیونکہ یہ منی پاکستان ہے. اب بھائی صاحب، پاکستان تحریک انصاف خود کو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کہتی ہے، لیکن اب آپ کو نہیں لگتا کہ سب ختم؟ ساجد بھائی دیکھیں، آج سے 2 سال پہلے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو گئی اور یہ ہو گیا، آپ کی لیڈرشپ چلی گئی. میں ڈے 1 سے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ پارٹیاں اس وقت ختم ہوتی ہیں جب عوامی حمایت کھو دیتی ہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا پیپلز پارٹی سینٹ کی سب سے بڑی جماعت بن گئی. نہیں بنی؟ سن لیجیے. اچھا میں ٹھیک، مجھے اگر موقع دیں گے تو میں اپنا آرگیومنٹ بلڈ کروں گا نا. میں نے بولا آپ کہہ رہے ہیں نہیں، آپ نے کہا پیپلز پارٹی اس وقت سینٹ کی سب سے بڑی جماعت بن گئی. بالکل ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا عوام کے اندر اس کی روٹس موجود ہیں؟ تو یہ ووٹ کس نے دیا؟ سن تو لیجئے نا. میری بات تو آپ سنتے نہیں. اوکے باسی صاحب کو آپ نے پورا موقع دیا بات کرنے کا. پولیٹیکل شو ہوتا تو میں ان کو وہاں کرتا، میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، چلیں. پوائنٹ از دس کہ 1990 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ جب آئیں قومی اسمبلی میں، صرف 17 سیٹیں تھی پیپلز پارٹی کے پاس نیشنل اسمبلی میں، لیکن ان 17 سیٹوں سے بھی وہ ایک بڑی لیڈر تھیں اور انہوں نے پارٹی کو گرو کر کے 96 کے الیکشن میں حکومت بنائی. آج کی پیپلز پارٹی بے شک ریزرو سیٹس لے کے، مانگے تانگے کی سیٹیں لے کے پارلیمنٹ، دیکھیں ڈیموکریٹک پارٹی کا امتحان کہاں آتا ہے جب عملی طور پہ. مسلم لیگ نون سے مجھے کوئی توقع نہیں، کیونکہ وہ پولیٹیکل پارٹی میں کبھی اس کو سمجھتا ہی نہیں. ان کو جنرل ضیاء الحق، جنرل جیلانی نے بنایا، وہ اسی سے چلتے آئے. جب ان کو سپورٹ ملی وہ کھڑے ہوئے. مریم نواز یا مراد علی شاہ چیف ایگزیکٹو؟ دیکھیں کیونکہ آپ ایک سیاسی ورکر ہیں. نہیں، میں آپ کو میں چاہوں گا اس کا بھی جواب دوں گا. ہاں دیتے ہیں تاکہ عوام اس کو بھی جواب دوں گا. لیکن دا پوائنٹ پہلے مجھے اپنی بات ذرا مکمل کرنے دیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. مسئلہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ پیپلز پارٹی سے مجھے توقع تھی کہ پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، اس کو ایک پرنسپل سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ یہ ریزرو سیٹس ہماری نہیں ہیں، ان پر ہمارا حق نہیں ہے. کیونکہ یہ تو اسمبلی کچھ دنوں کی ہے نا، کچھ مہینوں کی ہے، ختم ہو جائے گی. آپ جب پبلک میں جائیں گے کیا کس بیانیے کے ساتھ جائیں گے؟ مطلب کوئی چلے جی آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی نہیں تھی سیٹس، لیکن کیا پیپلز پارٹی ڈیزرو کرتی تھی؟ مسلم لیگ نون پہ تو شکایت ہی نہیں ہے نا. ان کو تو جہاں سے ملے گی وہ تو بیچارے لے لیں گے. ان کا تو کیونکہ ان کو اپنے گھر سے بھی. پیپلز پارٹی سندھ کے اندر ایک مقبول ترین جماعت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. عباس صاحب کی اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ یہ وفاقی جماعت ہے. اچھا، سندھ کی حد تک پیپلز پارٹی ایک مضبوط پولیٹیکل پارٹی ہے. نہیں تو یہ سیاسی داؤ پیج ہیں نا کہ سینٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے. میں نے آپ کو بتا دیا نا، سچائی کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ میں نے آپ کو بتا دیا سیٹوں سے کبھی سیاسی جماعت نہ بڑی ہوتی ہے نہ چھوٹی ہوتی ہے. مثال کے ساتھ بتا دیا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 17 سیٹوں کے ساتھ ملک کی اپوزیشن لیڈر ہونے کے ساتھ انہوں نے 96 میں حکومت بنائی دوبارہ. مطلب ریزرو سیٹیں ابھی آپ کی لی ہیں تو وہ پیپلز پارٹی ہماری نہیں. دیکھیں بات سے میں آپ کو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری نہیں تھی ان کی بھی تو نہیں تھی نا. اچھا، کہنے کا مقصد میرا پوائنٹ یہ نہیں کہ ہماری تھی تو انہوں نے چھین، ان کا تو قصور ہی نہیں ہے.
ये अभी एक और बात बड़ी खूबसूरत अब्बास साहब ने की, मैं वो उसको छेड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया। अब्बास साहब ये फरमा रहे थे वो इदारों की सरपरस्ती में। भाई आप हुकूमत में हैं, इदारे हुकूमत से अलग हैं क्या? अगर उनको इदारों की सरपरस्ती है और आप हुकूमत में बैठ के कह रहे हैं कि वो इदारों की सरपरस्ती पर चल रहे हैं, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, सीएम मुराद अली शाह, मरियम नवाज, देखिए अगर 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 देखा जाए, दो वजूहात से मैं मुराद अली शाह को प्रेफर करूंगा। नंबर वन, एक तो लेजिटिमेट इलेक्शन जीत के आया है, मरियम नवाज लेजिटिमेट इलेक्शन नहीं जीती हुई, उसकी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पिटीशन अभी भी पड़ी हुई है। ठीक है। नंबर टू, जिस तरह की खुद नुमाइशी मरियम नवाज साहबा करी है, मुराद अली शाह उस तरह नहीं कर रहे। क्योंकि फर्क क्या है, अगर आप फर्क पूछें, मतलब आप ये कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं कि आपकी नजर में कौन सा सीएम अच्छा है? सर मैं मिसाल से मुराद बता अली रहा हूं शाह, आपको। ठीक है। पहली चीज बता दी कि वो ओके। लेजिटिमेट इलेक्शन जीत के आया है, हाँ। मुराद अली शाह साहब, वो लेजिटिमेट है। दूसरी बात खुद नुमाइशी। फिर सबसे मेन चीज क्या है कि मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी से हैं और मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से है। ये बुनियादी फर्क है कि वो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो अपनी जात को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मुराद अली शाह इज ए टीम मैन, वो उसके कई मिनिस्टर्स इस वक्त भी उससे ज्यादा पावरफुल है। मरियम नवाज की कैबिनेट में कोई ऐसा मिनिस्टर है, मुझे बताइए, अगर कोई है तो फिर तो कैसे कंपैरिजन बनता है मुराद अली शाह का या मरियम नवाज का? जूनियर भुट्टो, बिलावल भुट्टो। मैं जूनियर भुट्टो को, उसकी वजह ये है, बादशाह साहब ने भी फरमाया कि ये 70s और 80s की सियासत नहीं है। देखिए पीपल्स पार्टी का डायलेमा क्या रहा है, पीपल्स पार्टी ने कभी परफॉर्मेंस पे वोट नहीं लिया। पीपल्स पार्टी हमेशा भुट्टो साहब के नाम का वोट लेती रही, शहादतों का वोट लेती रही, ठीक है। वो लेगेसी जो है वो जूनियर भुट्टो के पास है। बिलावल भुट्टो ने जो कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं पिछले 2-2.5 साल 3 साल के अंदर, उससे उनकी जो पॉलिटिकल लेगेसी थी उसको नुकसान पहुंचा है। ये मेरा एज ए पॉलिटिकल वर्कर एनालिसिस है। नाम भी लेना, मतलब अब आपसे सवाल हुआ बिलावल भुट्टो, जूनियर बता दिया जवाब, जूनियर भुट्टो। मैंने जूनियर भुट्टो बोला ना। ओके, मैंने जूनियर भुट्टो इसलिए बोला, सुन हाँ, लीजिए। हाँ। ये कह रहे हैं उनकी तर्ज सियासत, भाई उनकी तर्ज सियासत वही है जो भुट्टो साहब की थी। वो आज लोगों के बीच में जाके बैठ रहे हैं। उनके अंदर ये नहीं है कि गार्ड्स लोगों को उनके पास आने से रोक दें, वो आम लोगों में जाके बैठ रहे हैं। अब वो कब तक बैठते हैं, पावर में आने के बाद उनका एटीट्यूड क्या होता है, लेकिन राइट नाउ द स्टार्टर फ्रॉम हिम, मैं समझता हूं इस वक्त जो उनका तर्ज अमल है सियासत में, और एक पीपल्स पार्टी के खिलाफ एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट सिंध में मौजूद है। मैं सिंध के मुख्तलिफ ओहदों पर रहा हूं, सिंध के 13 और 18 के इलेक्शंस को मैंने जिस तरह देखा सर है। एक निशिस्त नहीं मिलती सर। कहां पे? मुर्तजा साहब को एक बड़ी मुश्किल, वो भी बेनजीर साहब ने नहीं, अपने उन्होंने लड़ा कैंडिडेट कब को सर? कहा था। नहीं सर, नहीं, मुर्तजा की बात कर रहा हूं। मुर्तजा भुट्टो साहब एक निशस्त पे हाँ, लड़े वही थे ना, और वो भी उसके बेनजीर बाद साहबा ने अपने उनकी कैंडिडेट को पार्टी- हटाया। सर नहीं लड़ी ना, उसके बाद वो इलेक्शन नहीं लड़े, ठीक है। लेकिन हाँ। देखें एक बात याद रखिएगा, एक जमाना हमारा था कि खान साहब खुद 8 सीटों पे खड़े होते और जमानत जब्त हुई थी। आज खान साहब के कैंडिडेट जेल में बैठ के भी 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर को इलेक्शन हरा देते हैं। क्या बात है। चलो तो ये आगे बढ़ाते हैं time will सिलसिले को, change। आगे बढ़ा सिलसिले को। जुबैर, चूंकि आप एक कंपनी भी रन कर रहे हैं, तो आगे मकासद क्या हैं? मकसद ये है कि एक वन विंडो सोल्यूशन दें आवाम को और हर तरीके की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। किसी को ट्रैवल चाहिए, टूरिस्ट चाहिए, होटलिंग चाहिए, आउटिंग, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, मतलब इंसान को कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको ट्रैवलिंग के लिए चाहिए, कहीं भी कुछ भी XYZ, तमाम सर्विसेज हम प्रोवाइड करके देंगे, उसको अरेंज करके देंगे। उसकी चीज़ें, उसकी शादी है, शादी का सेटअप है, मतलब each ईच and एंड everything। एवरीथिंग आपके पास पैकेजेस बने हुए हैं सारे, मतलब अगर कोई हमसे कहता है कि एक बच्चा पैदा हुआ है, उसकी पैदाइश से लेके उसकी शादी और कफन दफन का भी इंतजाम हमारी कंपनी करके दे देगी। अच्छा, सारी चीज़ें हम। कितने वैसे आपके क्लाइंट रेशो क्या है, आगे टारगेट्स क्या हैं? देखिए टारगेट ये है कि हमने नेशनली प्लस इंटरनेशनली हमने वर्क करना है, ठीक है। और सर्विसेज देनी है, और क्लाइंट्स रेशियो मुख्तलिफ हैं। हम कॉर्पोरेट के साथ भी काम कर रहे हैं, स्कूल्स के साथ भी काम कर रहे हैं, क्योंकि खान साहब ने जैसे कहा था ना कि अभी मेरे वोटर्स जो हैं वो स्टूडेंट हैं, छोटे हैं, मेरे बिल्कुल। छोटे हैं अभी, लेकिन अब उसी तो बड़े तरीके से हो गए। हमारे क्लाइंट्स भी अभी छोटे हैं। अब बड़े हो गए काफी। इसका मतलब जुबैर अमीन साहब भी इधर इसी देखिए मैं कुछ अरसा मैं रहा हूँ, अच्छा। PTI से मेरा ताल्लुक़ रहा है, अच्छा। और PTI यूथ विंग्स के साथ मैंने कई काम किए हैं। PTI यूथ सेक्रेटेरिएट का मैं मैनेजर भी रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, कराची यूथ सेक्रेटेरिएट का। अब नहीं है क्या?
اب کچھ آپ کو پتا ہے کہ جب تھوڑے سے حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سیاست جو ہے نا وہ شریفوں کا کام نہیں ہے، شریفوں کا کام نہیں ہے، جو سچ بات ہے۔ اچھا لیکن یہاں ملک میں شریفوں کا ہی کام سیاست ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ نام کیا ہے، نام کے اور کام کے بہت فرق ہے نا۔ اچھا سیاسی باتیں تو بہت ساری ہو گئی ہیں، زبیر یہ بتائیے انٹرپرینیورشپ یا پھر جاب، کیا آپشن آپ کے پاس ہے؟ دیکھیں میں کہتا ہوں آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ انٹرپرینیورشپ بہت ضروری ہے۔ اچھا آج آپ پودا لگائیں گے، کل یہ درخت بن جائے گا۔ زبردست، بالکل ایسے ہی۔ نوکری کرنے والا بندہ جو ہے وہ کسی بھی ادارے کا، وہ مینیجر ہو یا ڈائریکٹر ہو یا کسی بڑے عہدے پہ ہو، رہے گا وہ نوکری۔ زبردست، بہت خوبصورت بات کی، اور بریک کے بعد ہم آپ کو دیگر شخصیات سے بھی ملوائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا زبیر، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا، اور سر پولیٹیکل رہنماؤں کے ساتھ ہماری نوک جھوک بھی چلتی رہے گی۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں۔ صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین، خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ۔ صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین، خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ۔ بریک کے بعد سر خوش آمدید، صبح سویرے میں حاضر خدمت ہے، اور اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، نجی ٹی وی کے آپ بیورو چیف ہیں، اور متعدد ادوار آپ بھی ملک میں تعمیر، ترقی، صحافت، سب چیزیں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج ملک کہاں کھڑا ہے؟ آج ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے۔ کسی صاحب کے مطابق سید سجاد علی شاہ میں جوائن کیا۔ سر خوش آمدید ہیں صبح سر، کیسے ہیں آپ؟ شاہ صاحب یہ 10 سال سزائیں ہیں، ملک کہاں جا رہا ہے آپ کی نظر سے؟ ہمیں کچھ بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو، یہ سزاؤں کا سلسلہ کیا یہ ختم ہو گئی، ختم شد، قصہ ختم، بائے بائے ٹاٹا پی ٹی آئی، اللہ حافظ؟ نہیں، پی ٹی آئی ایک سیاسی پارٹی ہے۔ اچھا، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اب یہ 10 سال کا سلسلہ، ہاں، تو جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں کہ ادوار جو مختلف سیاسی ادوار آئے ہیں، جو بھی ریاست کی بھاگ دوڑ سنبھالنے آیا اس نے اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ یہی سلوک کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ دوستانہ ماحول میں اپوزیشن، فرینڈلی اپوزیشن کا ایک دفعہ بڑا چلا تھا، شور ہوا ایک تھا، آپ کو تھا یاد سلسلہ، ہوگا، صحیح بات ہے۔ تو وہ کچھ دن کے ہی مہمان تھا، اس کے بعد نہیں ہوا فرینڈلی اپوزیشن۔ اب آپ یہ دیکھیں گے، جہاں تک آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کی اس وقت کی جو گورنمنٹ بنی ہوئی ہے وہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو ایک جگہ کر کے بنی ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے اس کے ساتھ الحاق کسی کا بھی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تکلیف جو آ رہی ہے، سیاسی تکلیف، وہ یہی وجہ ہے اس کی کہ پی ٹی آئی کا سیاسی الحاق بن نہیں سکا کبھی۔ وہ بانی باہر جا رہے ہیں، معافی تلافی ہو رہی ہے، یا قاسم اور سلیمان آ رہے ہیں؟ دیکھیں ویزے کے لیے انہوں نے بھی اپلائی کیا ہے، کنفرمیشن کچھ بھی نہیں ہے، اور ابھی تک اپلائی جہاں کیا ہے انہوں نے، ظاہر سی بات ہے وہاں کے کچھ رولز ہیں، اچھا، اور وہاں ان کو بھی کوئی جواب نہیں آیا ہے، لیکن اپلائی کرا ہے دونوں بچوں نے۔ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں شاہ صاحب؟ مستقبل یہ دیکھ رہا ہوں میں کہ پی ٹی آئی کی جو نئی قیادت ہے وہ سامنے آئی۔ میں ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، جنرل سیکریٹری پی ٹی آئی کہہ رہے تھے کہ ہم وہ جو طاقتور جو لوگ ہیں وہ ہمیں سیاست کرنے دیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ختم، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو نئی قیادت ہے وہ کیا چاہتی ہے، وہ کیوں چاہتی ہے، اور کیا معاملات ہیں، وہ بہت جلد سامنے آ جائیں گے۔ دیکھیں اگر حقیقت میں موبلائز کیا جاتا نا عوام کو، اور یہ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں، جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں، یا جو کے پی کے چلا رہے ہیں، تو سیاسی لیڈر کو طاقت دکھانا کوئی مشکل کام نہیں، چاہے وہ اڈیالہ ہو چاہے کوٹ لکھپت جیل ہو۔ مجھے یاد ہے نواز شریف بھی بڑا گرم ہوتے تھے اپنے لیڈران کے اوپر جو باہر تھے کہ لوگ باہر نکالو۔ حکومت صحیح جا رہی ہے؟ حکومت عطا تارڑ کہہ رہا ہے ہم نے پیٹرول بھی سستا کر دیا، اشاریے بھی ٹھیک ہیں۔ نہیں، کوئی پیٹرول سستا نہیں کیا، معذرت کے ساتھ یہ عوام کے ساتھ کھلواڑ ہے پیٹرول کے معاملے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ
یہ وہ والا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ 4 تھپڑ مار کے 2 تھپڑ واپس لے لیے. تو ایسا ظلم ہے عوام کے ساتھ جو کہ یہ قابل بیان ہے بھی نہیں. اس کے اوپر میں بحث نہیں کرنا چاہ رہا. چینی کو کیونکہ سال میں ایک مرتبہ میں سوالات زیادہ کرتا ہوں نا تاکہ کم ہی صحیح چھوٹے چھوٹے جوابات زیادہ آئیں. وہ پبلک سروس کمیشن ASI بیچارے وہ جو بھرتی ہوئے ہیں 6-7 ہزار 6,000 سم تھنگ کا فگر ہے. تو پھر وہ سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ 60 سے 70 لاکھ روپے لے کر ASI یہ بنے اور پبلک سروس کمیشن میں سندھ پبلک سروس کمیشن اکروا پروری ہوئی ہے, اربوں روپے کمائے گئے ہیں, بڑے میمز بن رہے ہیں, بڑی تنقید کی جا رہی ہے. آپ کی نظر کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیو ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں میرا خیال ہے ہمارے. پیپلز پارٹی کے دور میں کام سارے ہوتے ہیں, کوئی کام رکتا نہیں ہے. اچھا, پیسوں سے؟ ہاں بالکل بالکل ہوتا ہے. الزام لگا رہے ہیں آپ؟ نہیں میں الزام نہیں لگا رہا. یہ الزام لگا رہے ہیں؟ میں الزام نہیں لگا. تو یہ الزام ہے نا, آپ مطلب اس کو اتنے بڑے اسکینڈل کو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہاں پیسے لے کے یہ 60 لاکھ روپے کا ریٹ ASI کا کھلا تھا, 16 لاکھ روپے کا ریٹ PC کا کھلا تھا. کتنے لڑکے بھرتی ہوئے, کتنے بیچ پاس ہوئے, کیلکولیشن مجھ سے زیادہ نہیں ہوگی الحمدللہ. اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے, اور کتنے ابھی جو کل پروگرام ہوا ہے صاحب کورٹ کچہریاں بھگتنی پڑ جائیں گی آپ کو, مجھے پتا ہے آپ کو کورٹ کچہریاں بھگتنی پڑ جائے گی, آپ نے الزام لگا دیا. بات یہ ساجد صاحب کورٹ کچہری کی بات ہی نہیں. جب سوشل میڈیا بتا رہا ہے پکڑ لو جا کے سوشل میڈیا تو جھوٹ بھی تو بتاتا ہے نا شاہ صاحب. تو یہ بات جو ہے اٹھی کیوں پھر آپ کے چینل پہ اگر سوشل میڈیا جھوٹ بتا رہا ہے نہیں تو آپ سوال ہی نہیں ٹی وی کرتے. کے بیورو چیف ہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ تک میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں انفارمیشن یہی صحیح بات ہے؟ میرے تک ہے اور یہ چیزیں میں اپنے لوگوں کو بھرتی کرانا چاہتا ہوں. میرا بھی حلقہ احباب ہے. وہ کیا آپ سے فری میں کرا دیجئے نا. کون مانگ رہا ہے؟ چلیں نام کرا دیں نا. آپ ایک لائسنس بنوا دیں ویپن کا فری میں. مجھے گورنمنٹ فیس 7,500 روپے ہے, اس فیس پہ مجھے لائسنس بنوا دیں. اب یہ سارا جو ہے نا یہ جو وزن ہے اب یہ کہاں میں لے کے جاؤں گا؟ یہ محبوب عباسی کے کندھوں پہ رکھوں گا. بالکل اچھی بات ہے. اور محبوب عباسی کے جب میں کندھوں پہ رکھوں گا تو غالباً وہ اس وزن کو اٹھائیں گے بھی اور اس کو ایسے اٹھا کے پھر ایسے پٹک دیں گے. سر عباسی صاحب, یہ بڑے الزامات لگ رہے ہیں آپ پر. نہیں یہ تو ایک بات تو اچھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں کام ہوتے ہیں. یہ بات جو ہے میں اس سے سہمت نہیں ہوں کہ بھائی آپ سے کس نے پیسے مانگے, مجھے بتائیں. جو بات ہے کس نے, آپ صرف سنی الزام نہ لگائیں نا, نام بتائیں. سنی سنائی باتوں پہ آپ پروف دیں, کوئی پرچی دیں کسی نے دیا ہے, کوئی ریکارڈنگ بتائیں. یہ صرف الزام ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جو بھی ترقیاتی کام ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں پوری سندھ میں ہوئے ہیں ترقیاتی کام, اور خاص طور پہ کراچی میں تو اس کو اسپیشلی بہتر طریقے سے کام ہوئے ہیں. ہر جگہ پہ بہتر خوبصورتی آئی ہے, امن امان ہے شہر میں, اور لوگ ابھی پہلے سے زیادہ سکون کی زندگی گزارتے تھے. پہلے ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی کہ گھر سے کوئی نکلتا تھا ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم گھر واپس آئیں گے نہیں آئیں گے, اور سب گھر والے بچے لوگوں سے رابطے میں ہوتے تھے. تو الحمدللہ شکر الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ابھی لوگ شامل ہو رہے ہیں, پورے پاکستان میں شامل ہو رہے ہیں. آپ نے بھی تو ابھی جلسہ کیا تھا, ابھی کیک ویک کاٹا تھا زرداری صاحب کا. وہ زرداری صاحب کی برتھ ڈے تھی, میں نے نہیں, کامیاب گیا پاکستان میں ہوا تھا, زبردست آپ کا پروگرام کامیاب گیا, زبردست ہوا تھا, بہت بہتر ہوا تھا. تو پوری سندھ میں ہوا ہے, پورے پاکستان میں ان کی وہ جو بھی ڈیز آتے ہیں. اچھا ویسے وہ خبریں چلی تھی زرداری صاحب جا رہے ہیں اور یہ صدارتی جو ہاؤس ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے جا رہا ہے, بڑی خبریں چلی تھی, اور آپ نے مجھے یاد ہے میرے شو میں آ کے کہا تھا کہیں نہیں جا رہے. نہیں میں ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کہیں نہیں جا رہے. زرداری صاحب ابھی بھی جو زرداری صاحب بیٹھے ہیں تو بھی جو مستحکم اچھے طریقے سے یہ ملک چل رہا ہے, وہ زرداری صاحب کے مشورے جو ہیں, ان کے جو تربیت ہے, ان کی جو دوراندیشی ہے, جو اس نے جیل میں خاص طور پہ بیٹھ کے جو پڑھا ہے, جو اسٹڈی کی ہے, تو اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ صرف کنگ ہے پر لیکن وہ کنگ میکر ہے. ابھی تک چوتھا ٹینیور ہے, وہ سب کچھ وہ انہوں نے تو الیکشن سے پہلے بھی الیکشن کے بعد بھی پی ٹی آئی کو بھی آفر کیا تھا. بالکل کیا تھا, وہ کیا تو یاد ہوگا, بالکل کی صاحب کو بھی یاد ہوگا. وہ ابھی پی ٹی آئی کو سیاست کرنا نہیں آتی. اس میں ہمارا کیا قصور؟ ہمارا قصور پاکستان کی میں سمجھتا ہوں ہمارا کیا قصور؟ بیوروکریسی جو ہے, میں پہلے ہی بات ہے یہ بہت مطلب کہ جو پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے وہ بہت آگے ہے, اس کو سیاستدان
मुश्किल से पकड़ सकता है वही पकड़ सकता है। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी सरकश घोड़े की तरह है, उसकी सवारी वही कर सकता है जिसको तजुर्बा हो, जिसको कहा जाता है जिसको शेरों का तजुर्बा हो। शिकारी, ऐसे ही है। शेरों का शिकारी जिसको तजुर्बा हो। पीटीआई को कोई तजुर्बा नहीं है, इमरान साहब को कोई तजुर्बा नहीं है, इन्होंने इसीलिए वो सवारी नहीं कर सके, वो गिर गए सवारी गिर पड़े। या तो ये यही वाली है बातें भाई और- हर शो में होती हैं मैं और वही- संडे है आज, नहीं, लोग बिल्कुल छुट्टी संडे, का दिन ये है। सियासत की बात थी तो मैं समझता हूँ जरदारी साहब तो बेहतर तरीके से वो सियासत कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अच्छे मशवरे दे रहे हैं। खुद जो है आर्मी चीफ को मशवरे दे रहे हैं, आर्मी को मशवरे दे रहे हैं कि जंग के हवाले से भी जो चीज़ें हुई हैं उनमें भी उनका किरदार है। बिलावल साहब की जो स्पीचेस थी असेंबली में, असेंबली के बाहर जो माना उनका वफद जो बाहर गया, वो जिस तरीके से उन्होंने माना पाकिस्तान की हिमायत में जिस तरीके से माहौल बना है वो गैर मामूली है। जबरदस्त। इसलिए मैं समझता हूँ कि बेहतरीन आसिफ साहब- जवाब दिया आपने, रियली अप्रिशिएट। चूंकि अब्बाई साहब को हम इस सेगमेंट में इजाज़त देंगे तो अब्बाई साहब से फिर हम जवाब तो लेंगे और फिर अब्बासी साहब से हम पूछेंगे कि आगे आप अपना फ्यूचर कैसे देख रहे हैं। ये हुकूमत 5 साल आइनी मुद्दा पूरा करेगी और गालबन जो इन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे, रियली अप्रिशिएट। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। फिर मुझे जरदारी साहब की वो स्टेटमेंट भी याद है, कहा था कि पाकिस्तान पब्लिक प्राइवेट कंपनी नहीं है कि आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं, ये पीटीआई वाले ही परेशान कर रहे हैं। सर देखिए, दो बातें। पहले तो अब्बास साहब ने फरमाया कि जरदारी साहब जो है ना गवर्नमेंट को मशवरे दे रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो ये तो है हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि जरदारी साहब के मशवरे से गवर्नमेंट चल रही है, तो ये तजाद है। चले हम इस टॉपिक को यहीं क्लोज चले। करते हैं अब क्योंकि चल, ठीक है, संडे ठीक है, है, ठीक है, संडे है, चले। छुट्टी का लोग दिन है। बोलेंगे कि ये आपस में हाँ, क्यों मैंने इंटरप्ट नहीं बिल्कुल। किया पूरी गुफ्तगू में, बिल्कुल, बिल्कुल, अब्बास साहब जी, जितने भी जी, गुफ्तगू जी, मैंने चले। उसके बाद अपनी अच्छा बात जी, की। यहाँ मेरा पर कहने का एक- भी मकसद ये पॉलिटिकल शो नहीं है, हम बिल्कुल। इसको लाइट माहौल एक हम मैसेज दे दें जी। फायदा बिल्कुल, एक हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स गिफ्ट आया आया हुआ सर है मेरे लिए और फायदा के लिए। बिल्कुल, बचत pk.online की जानिब से उन्होंने हमें गिफ्ट हैम्पर्स भेजे और बचत pk.online जो है ये वेबसाइट है और यहाँ पर दूसरी ऑनलाइन कंपनी से बहुत कम प्राइस में आपको बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स दस्तियाब हैं। तो आप जाइए, आज तो संडे है, आज तो शॉपिंग का दिन है। ऑनलाइन शॉपिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आपके घर ये पे थी सर आपको बिल्कुल हमारी ताज़ा चीज़ें समाचार। मौजूद होती अब्बासी हैं। साहब अब 5 अगस्त को क्या कर रहे हैं? देखिए, हम जो हालात हैं, अगर आप जैसे जैयद साहब ये फरमान है कि पीटीआई तो ख़त्म हो गई है और भी बहुत से लोग कह रहे हैं, हुकूमती जमात के तकरीबन दर्जन भर मिनिस्टर्स जो है डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भाई अगर पीटीआई ख़त्म हो गई है तो आप ये गिरफ्तारियां क्यों कर रहे हैं 5 अगस्त से पहले? क्यों लोगों को घरों से उठा रहे हैं? क्यों लोगों को सजाएं दे के आवाम के अंदर ये तासुर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि रात को 3-3 बजे जाके कोर्ट सजाएं दे रही हैं? आपको गिरफ्तार किया सर अच्छा आप मेरी गिरफ्तारी पे मुज़र क्यों हैं? आप मेरी गिरफ्तारी से अगर आपको तसल्ली होती है तो भाईजान अब मुझे गिरफ्तार आपको तो करवा नहीं लें, किया ना। लेकिन मेरा अब भाई कहना साहब गालबन मुमकिन है उनका कोई ना कोई रिकॉर्ड हो। नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है ना अब सर। अब्बासी क्लियर आदमी है, इसको सर कोई उठा देखिए, नहीं रहा। इस वक्त भी तंजीमी अहदेदारों के घरों पर छापे इसलिए मारे जा रहे हैं कि वो 5 अगस्त की एक्टिविटी में देखिए पॉलिटिकल पार्टीज को राइट टू डेमोन्स्ट्रेट है। या तो आप क्लियरली कहते हैं ना मुल्क में माशाल्लाह आपको इजाजत ही नहीं है जलसा जुलूस करने की, तो वो आप डिक्लेयर करते हैं। एक तरफ कहते हैं आप जमहूरियत। अच्छा, वो कासिम और सलमान आ रहे हैं। देखिए, शाह साहब ने भी फरमाया, हमारे पास भी जो इन्फॉर्मेशन है उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब जैसे उनको नहीं, वीज़ा अभी मिले, वो खान साहब ने मना किया नहीं आओ। देखिए ये आपको खान साहब ने कहा है। नहीं वो स्टेटमेंट चल रही थी सर कल। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, जो स्टेटमेंट चलती हैं मुख्तलिफ स्टेटमेंट मुख्तलिफ जराए से चलती हैं। मैं उसको ऑथेंटिक मानता हूं जो उनकी फैमिली की तरफ से बात आती है, जो नहीं, फर्स्ट वो यहाँ आके क्या करेंगे? सर जी अच्छा मुझे ये बताएं, क्या उनका राइट नहीं है यहाँ आके आए, अपने क्यों वालिद? नहीं तो आए? फिर आप कह रहे हैं क्या नहीं, करेंगे? क्या करेंगे? सियासत पहले करेंगे। पहले आप ही सियासत लोग। करेंगे। सर मैं आपका एक प्रोग्राम बताता हूं, आपने एक प्रोग्राम में मुझे कहा था कि वो दूसरों के बच्चों को करवा रहे, अपने बच्चों को क्यों नहीं बुलवाते? ये आपके एक प्रोग्राम में आपको मैंने जवाब दिया, मैंने याद कहा है? था बिल्कुल कहा। लेकिन अब वो बाप से मिलने आ रहे हैं या सियासत करने आ रहे हैं? सियासत नहीं करने आ रहे भाई, वो सियासत कैसे करेंगे? दे आर ब्रिटिश नेशनल। ओके, उनका बस ठीक है। सियासत से कोई वास्ता ठीक है, नहीं है। अब्बू से वो मिल सिर्फ सकते अपने हैं। वालिद के लिए आ रहे हैं। सर अपने That's बाप it। अब्बा से मिल सकते हैं, वो बिल्कुल मिल सकते हैं। चले अब मुझे एक मैसेज दे दें जाते जाते, क्या मैसेज देंगे आज के तनाजुर में? देखिए आज के तनाजुर में मैं ये समझता हूँ जितने भी तबकात हैं, चाहे वो मीडिया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन सबको ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए। ये जो हालात हैं या जिस तरह का ये सेटअप है, इस सेटअप के अंदर पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर ये सेटअप बोले आओ बैठ जाओ हुकूमत में। नहीं, मैं हुकूमत की बात ही नहीं कर रहा। देखिए आप हुकूमत के जो पिलर्स हैं, मीडिया को आज़ाद करें। आज आप इंडिपेंडेंट होकर प्रोग्राम करें, पॉलिटिकल शो, आप ऑफ स्क्रीन हो जाएंगे।
काशिफ अब्बासी को क्यों किया, दूसरे एंकर्स को क्यों किया इधर, मीडिया को, और मीडिया के बहुत से लोग बेचारे यूट्यूब चैनल्स का सहारा लेके बात कर रहे हैं। इसी के साथ पॉलिटिकल पार्टीज को एक्टिविटीज़ करने की हमारा एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसकी जाके आपने बैंकवेट के ऊपर ताले लगवा दिए। मतलब ये सब क्या है? वहाँ कोई हम एहतजाज कर रहे थे, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी और हज़ारों होती रही। हमारे खिलाफ तो 2 लॉन्ग मार्चेज हुए, 3 लॉन्ग मार्चेज हुए, हमने तो कभी उनको भी नहीं कुछ कहा यार। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो मीडिया है या दूसरे तबकात हैं, उन सबको इस मौजूदा सूरत इसलिए ना खुश हों कि जी पीटीआई ज़ेर-ए-ताब है। अगर आज पीटीआई ज़ेर-ए-ताब है, कल कोई और ज़ेर-ए-ताब आएगा। तो ये वंस एंड ऑल ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपके कीमती वक्त का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको एक डॉक्टर से मिलवाते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, और आगे बढ़ाएंगे सिलसिले को। और अभी इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है, आप नौजवान डॉक्टर हैं, CEO नेचुरल ब्यूटी बाय डॉक्टर अबरार मिर्ज़ा। अब ये कौन से ऐसे नेचुरल चीज़ें बनाते हैं और कहाँ से इन्होंने डॉक्टरेट की, क्या इनका प्रोफाइल है, मज़ीद इस पर बात करेंगे। सर खुश आमदीद कहेंगे सर अबरार साहब, कैसे? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर वेलकम। ये कहाँ से आपने पढ़ा? उम्र आपकी बड़ी कम है और बड़े आपने ये मार के फ़तह किए हैं आपने, मेरे पास इतना बड़ा प्रोफाइल है आपका। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा स्टार्ट हुआ मेडिकल ग्रेजुएशन 2018 के अंदर। मैं इंटेंसिव केयर में ज़्यादातर इंटेंसिव केयर वर्कर करता रहा हूँ, मल्टीपल हॉस्पिटल में कर चुका हूँ। 2018 से 20 तक, 20 में कोविड-19 के अंदर भी कर चुके हैं। अच्छा। चूँकि इंटेंसिव केयर के अंदर जहाँ कोरोना वायरस के मरीज़ एडमिट किए जाते थे, अच्छा। उस वबा के अंदर डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर हमने 2-2.5 साल का दौरानिया वहाँ वर्क किया। बड़ा डिफ़िकल्ट सिनेरियो रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तो फेस किया सारी सिचुएशन, मरीज़ों की ये कंडीशन और उनमें डेथ के रेशियो और बड़ा अफरा तफरी का गहमा गहमी। तो आपको डर नहीं लग रहा था उस वक्त कोविड से? देखिए, डर तो लगना इंसानियत के एक नाते, डर तो अगर हम लोग फ्रंट लाइन पे खड़े नहीं होते एक एज अ फ्रंट लाइन वॉरियर, तो कौन करता है इस तरह की सिचुएशन। वहाँ अच्छी नीयत बांध के और हौसला लेके, तो डर भी थे एक तरह। फायदा ने बड़ी तैयारी की हुई आपसे बड़े सवाल करने हैं उसने। हाँ बिल्कुल, आप बेसिकली आप होम्यो फिजिशियन हैं। जी जी। तो कोविड के टाइम पे क्या होम्यो फिजिशियंस का क्या किरदार रहा है? मैं उससे पहले एज अ इंटेंसिव केयर वर्कर काम कर रहा था। अच्छा। और मैं साथ साथ होम्यो फिजिशियन भी करने लग गया था। अच्छा। क्योंकि नेचुरलिटी की तरफ और इस तरफ आना था, और इंटेंसिव केयर तो बहुत कर चुका, क्योंकि हॉस्पिटल का हाई डिपार्टमेंट होता है। अच्छा। इंटेंसिव केयर कोविड के इस दौरानिया में ऐसे केसेस देखने को मिले जो 10 साल 20 साल आगे नहीं देखने को मिले। ऐसी सिचुएशन 1000 बेड पे मुश्तमिल था कोविड HDU इंटेंसिव केयर यूनिट। तो उस दौरानिया में हमने 2-2.5 साल के साथ साथ मेरा होम्यो फिजिशियन का भी चल रहा था। अच्छा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो होम्यो में आज तक ट्रीटेबल हैं, ऑटोइम्यून डिजीज हो सकते हैं। अच्छा। ऐसे मेडिकल साइंस में आज तक रिसर्चेस नहीं कर चुके। यानी कि आप मल्टी टास्किंग कर रहे थे उस टाइम। मल्टीटास्किंग, क्योंकि इसका रीज़न ये था कि बहुत सी चीज़ें एलोपैथी में तो इंटेंसिव केयर के हवाले से, या इमरजेंसी डीलिंग के हवाले से तो बहुत ज़बरदस्त है एलोपैथी या हॉस्पिटल लाइन। ये बहुत अच्छा है कि आप इमरजेंसी। पथरी का प्रॉब्लम अक्सर आजकल बहुत आम है। जी जी, किडनी स्टोन। वो जो किडनी स्टोन के अलावा जो पित्ते की पथरी है, गाल ब्लैडर स्टोन, वो बड़ी डेंजर है। बिल्कुल। तो उसका मैंने जब डॉक्टर से रब्ता किया, मेरी वालदा को भी थी, उन्होंने कहा इसका वाहिद इलाज ऑपरेशन ही है। देखिए, इस पे डिपेंड करता है ना। आप देखेंगे कि गाल ब्लैडर का साइज जीबी साइज होता है, एक नाली का साइज होता है। अगर उसके साइज से छोटी पथरी स्टोन होती है तो ट्रीटेबल होती है, चल जाती है, हमें मेडिसिन से हो सकता है। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद अगर साइज से बड़ी है, आप बताइए उसकी नाली का साइज
छोटा होगा तो स्टोन का साइज बड़ा होगा तो वो तो डिफिकल्ट होती है, ऑपरेट ही होता है। लेकिन अगर अच्छा। मिनिमाइज होती है, जीबी साइज से छोटी होती है तो ट्रीटेबल होती है। होम्यो मेडिसन में इसका हो जाती है। ट्रीटेबल है अच्छा। और पास आउट हो जाती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आप आपकी प्रोडक्ट, मैंने आपकी वेबसाइट देखी जी, जी। तो माशाल्लाह बड़ी एक वाइड रेंज है आपकी प्रोडक्ट्स की, जो वाइटनिंग के हवाले से भी हैं, एक्नी के हवाले से हैं, हर्बल हेयर ऑयल्स हैं, हेयर शैम्पूज़ हैं। मैं चाहूँगी उसके बारे में कुछ बताइए कि होम्यो फिजिशियन जैसे कि आप हैं तो होम्योपैथी से रिलेटेड ये सारी प्रोडक्ट्स हैं आपकी। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह है कि होम्यो फिजिशियन एक जर्नली फिजिशियन होता है, जर्नली जी। देख रहा होता है, एक जी। चीज़ पे स्पेसिफिक वर्क नहीं कर रहा होता। जी, जी। लेकिन इसके अंदर आप साथ साथ किसी चीज़ में एक्सपर्टी हासिल कर सकते हैं, अच्छा। डर्माटोलॉजी स्किन के अंदर कर सकते हैं, अच्छा। साइकोलॉजी कर सकते हैं साथ साथ। तो आपकी जो ये प्रोडक्ट है ये सारी प्योर ऑर्गेनिक है? अल्हम्दुलिल्लाह 100% प्योर ऑर्गेनिक है, प्लस कैटेगरी के साथ। ISO अच्छा। सर्टिफाइड। जी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। अच्छा ISO पे अभी वर्क चल रहा है, क्यों 3 to 4 मंथ हो गए और अच्छा। ट्रेडमार्क गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और ISO पे वर्क तो चल लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं आज के दौर में? देखिए देखा जाए आने वाला दौर यही होगा कि लोग केमिकल वाली चीज़ें यूज़ करने के बाद, क्योंकि लॉन्ग टाइम उसका वक्ती फ़ायदा तो होता है, ग्लोइंग देती है, लेकिन आपकी स्किन बाद में डैमेज कर देती है और कैंसर तक स्किन का काज होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, वक्ती हल होता तो है आपको लगता है कि अब लोग ऑर्गेनिक की तरफ जा इंशाल्लाह रहे आगे हैं? आने वाले वक्त में देखिएगा आप बड़ा रेशियो ऑर्गेनिक, क्योंकि होम्योपैथी इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड, अच्छा। दूसरे नंबर पे आती है। आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिटेल हमें बताइए। मेरे पास सारी प्रोडक्ट, हेयर ऑयल आ जाता है अच्छा। ऑर्गेनिक, इसके अंदर नेचर ऑर्गेनिक सब इंग्रेडिएंट है, जिस तरह ऑलिव अच्छा। ऑयल है, उसके अंदर मस्टर्ड ऑयल है अच्छा। और ब्लैक सीड ऑयल है, अच्छा। ऑर्गेन ऑयल है, फेनोग्री का, तमाम वाइटनिंग का वो बड़ा organic- रुझान है। वाइटनिंग हर शख्स चाहता है कि बस वो गोरा हो जाए, उसके फेस हाथ पैर सब गोरे हो जाए। देखिए स्किन ही होती है जो लोग ज़्यादा लेके इसको कॉन्शियसली और कंसर्न होते हैं, स्किन ही ऐसा जो दिखने में होती है सारी पार्ट का स्किन। और वो बाल। बताइएगा डॉक्टर साहब, हम बड़े तगड़े सवाल आपसे करेंगे। देखें, अपना चूरन आपने नहीं बेचना, आपने वो बात करनी है जो सच पर मबनी हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं कि वो आपकी बनी हुई क्रीम मैं लगाऊं और फिर ये दाने हो जाए मेरे चेहरे पे। नहीं नहीं, ये लेबॉर्ट्री से टेस्टेड होती हैं, ऑर्गेनिकली होती हैं, तो टेस्टिंग के बगैर कोई चीज़ भी मार्केट में लॉन्च नहीं होती, इसके पीछे बड़ा वर्क होता है। बस तो फिर हम ये प्रोडक्ट सारी हाँ, चलो। यूज करेंगे और फिर डॉक्टर साहब को दोबारा बिल्कुल, इनवाइट बिल्कुल। करेंगे, देखिए जब तक और आप फिर उनके use नहीं रिव्यूज करेंगे, देंगे। तो जी। किसी को बता नहीं सकेंगे। हाँ, सबसे बस पहले सही है। फिर हम पता है क्या करेंगे, हम इनसे ना इनके जाएंगे हॉस्पिटल, इनसे भी दवाएं उठा के मुफ्त में ले आएंगे और पहले इनका इस्तेमाल हम करेंगे, क्योंकि अगर हमने पास किया तो फिर आप लोग भी कीजिएगा। अब भाई साहब, आपने सुना कि मुल्क बड़े अपोजिशन की जमात तो बड़ी ख़तरों से गुजरती हुई सियासत कर रही है। आपको लगता है जो टारगेट्स लेकर आप आए हैं कि कल जब आईनी मुद्दा पूरा होगा आपका, कल आवाम में क्या लेकर जाएंगे? नहीं, बिल्कुल हमारी जमात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल जरदारी साहब, जो जिस तरीके से उसकी स्टेमिना है, जिस तरीके से वो आगे निकल आया है और उसकी गुफ्तगू है और दुनिया से जो मुखातब हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सीनियर उनके लिए एहतराम है। तो इनका मौक़िफ़ और इनकी जो है ना गुफ्तगू है वो बिल्कुल पावरफुल रही है, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से, अवाम के हवाले से। तो वो ख़ास तौर पे सिंध गवर्नमेंट में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बिलावल साहब हैं, आसपा बीबी हैं, फिलहाल तारपुर हैं यहाँ, तो वो बिल्कुल फील्ड में जाते हैं। CM साहब हैं और कराची से के मेयर जो हैं वो भी मुर्सवाब साहब, वो भी आप दिन रात देखेंगे कि वो बिल्कुल रोडों पे होते हैं, वो कोई भी मामला हो। अजरक इस वाला हवाले मसला से- हल हुआ? अजरक की नंबर प्लेट वाला मसला हल हुआ? वो तो मसला ही नहीं था, वो उसको मसला बनाया गया अच्छा। है, वो ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं। उसको मैंने आपके प्रोग्राम में पहले बताया था कि भाई उसमें अजरक के हवाले से सिर्फ एक अजरक, उसमें और भी फ़ायदे थे, चिप लगी हुई थी और बना उस पर चीज़ें थी, तो वो कोई ऐसा नहीं है उसको भी बस नस्ली बुनियादों पे या वो नापसंदीदा जो ये को जो आपने कहा या नस्ली बुनियादों सिर्फ पे, ये है कि भाई ये कोरंगी का एक वाकया शेयर कर दूं कल का। इख्तलाफ पे वो जो तनकीद बस कोरंगी, कराची तनकीद का करनी ज़िला है। कोरंगी है, वहाँ पे कुछ एक जत्था आया, उन्होंने आके एक बड़ी पिलर पर अजरक का झंडा लहरा दिया। फिर एक गिरोह आया, उन्होंने वो झंडा उतार के वहाँ पे MQM का झंडा लगा दिया। ये क्या चल रहा है?
یہ تو بالکل غلط ہے. تو اجرک جو ہے وہ سندھ کی ثقافت ہے, اور اجرک جو ہے پوری دنیا میں, پورے پاکستان میں جو بھی مہمان ہمارے پاس آتے ہیں, ڈیلیگیٹس آتے ہیں باہر سے, ان کو صرف یہ نہیں سندھ گورنمنٹ, وہ پنجاب میں ہو, کے پی کے میں ہو, کہیں بھی آپ دیکھیں گے جو بھی تقریبات ہوتے ہیں, وہ ایک اس میں وہ سب کو ایک گفٹ کے طور پہ, تاریخی طور پہ آج نہیں 5000 سال پرانی اس کی اجرک کی ایک ہسٹری ہے, ایک پہچان ہے. اور کسی بھی ثقافت کے ساتھ ہمیں سب دنیا کی سب ثقافتوں سے, اس ملک کی جو بھی قوم ہے ان کی ثقافتوں سے ہمیں پیار ہے, اور پیار ہونا چاہیے. تو یہ بھی اجرک جو ہے وہ سندھ کی ثقافت ہے, اس میں کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو چیز آپ بتا رہے تو اجرک اتار کے پھر جھنڈا لگا دیا, یہ تو وہی شہر کو فساد کی طرف لے جانے والی بات ہے. ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کسی کو اجرک لگانا ہے وہ تو سب کی پہچان ہے. اگست کا مہینہ بھی تو اسٹارٹ ہو چکا ہے, 14 اگست قریب ہے, اس حوالے سے بتائیں کیا سندھ حکومت کہہ رہی ہے پورا مہینہ ہم جشن منائیں گے. اس حوالے سے پورا مہینہ اپنا کراچی ڈویژن کی خصوصی طور پہ سعید غنی کی صدارت میں اجلاس ہوا تھا. انہوں نے پہلی تاریخ سے پورا شیڈول دیا ہے. کل بھی میں نے ایک کمشنر کی طرف سے واک تھا, اس میں شرکت کی تھی. وہ 14 تاریخ تک پورے انہوں نے بولا ہے موٹر سائیکل پہ, گھروں پہ آپ چھوٹے چھوٹے پروگرام کریں, ریلیاں کریں, کنسرٹ کریں. اور 13-14 کی رات جو ہے وہ اسٹیڈیم میں ایک کنسرٹ رکھا ہوا ہے اس پارٹی کی طرف سے, تنظیم کی طرف سے سمجھیں, حکومت کی طرف سے سمجھیں. وہ یہ ہے کہ ہم اپنے 14 اگست کے دن کو اور عوام تک یہ اور اس کو بھرپور طریقے سے اس کو منائیں کہ یہ دشمن کے لیے بھی وہ چیز بڑا ہی بہترین ہے, یہ اچھا میسج جائے گا. عوام ہے اس ملک سے محبت کرتی ہے, اور سب جو ہے جو بھی سیاستدان ہیں, جو بھی ادارے ہیں, ایک ہی پیج کے ملک کی مفاد کی خاطر. کیا بات ہے شاہ صاحب, سب حلالی پرچم کے تلے سب آئیں گے. سندھ حکومت کے اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کہہ رہے بھائی پورا مہینہ جشن ہی جشن. دیکھیں ساجد, بات یہ ہے کہ میرے لیے کم از کم اور تمام پاکستانیوں کے لیے, میں نہیں کسی کی بات کر رہا کوئی سیاست میں ہو, کوئی بیوروکریٹ ہو, ٹیکنوکریٹ ہو, میں نہیں ان کی بات کر رہا, ایک عام آدمی کی حیثیت سے میں یہاں بات کر رہا ہوں. تمام پاکستانیوں کے لیے یہ فخر کی بات ہے, مارکہ حق جو ہے وہ بڑی جمع مردی سے جیتا گیا ہے. کیا بات ہے, ایسا ہی ہے. اور ایک نہیں 4 دشمنوں کے منہ پہ تھپڑ پڑے ہیں, اور الحمدللہ پاکستان سرخ رو ہوا ہے. تو یہ جشن آزادی کا جو جشن ہے, اس کا رنگ دوبالا ہو گیا ہے. ایکچولی یہ ہم بنیان المرصوص کو لے کے چل رہے ہیں, اور ہم جا کے مارکہ حق پہ رک کے پھر اب جشن آزادی کو مرج کر کے اس دفعہ ہمارا جشن جو ہے وہ دوبالا ہوا ہے. تو اگلے دن دشمن کا بھی تو ہے, تو وہ ماتم کرے گا, کیا کرے گا؟ ماتم کرے گا, اس نے تو کرنا ماتم ہے. اس نے تو جھوٹ پہ مبنی ایسا ایجنڈا پھیلایا تھا جو یہاں انتشاری پارٹی نے پھیلایا ہوا ہے. وہی ایجنڈا ان کا ہے. آپ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے, ان کے سٹیٹمنٹ چیک کیجئے, ان کے سٹیٹمنٹ چیک کیجئے. تو وہ تو جھوٹ پہ مبنی تمام چیزیں اشکار ہو گئیں. ان کا میڈیا ذلیل و خوار ہو گیا. ان کی افواج کو جو ہے میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنے رسوا ہونے کے بعد بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر کے بیانیے جاری کر رہے ہیں, بالکل اسی طرح جیسے جھوٹے بیانیے یہاں سیاسی لوگ جاری کر دیتے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی آپ کی تو وہ قاسم اور سلمان کے اوپر, تو ویزا سبمٹ ہو گیا جی, انہوں نے درخواست ڈالی ہے, لیکن ابھی میرے پاس خبر آئی ہے کہ اس کو جو ہے کونسلیٹ ہائی کمیشن جو ہے وہ ڈکلائن کر رہا ہے کہ نہیں ہمارے پاس نہیں آئی درخواست. اچھا, تو بات یہ ہے وہ کچھ قاسم اور سلمان آئیں گے نہیں آئیں گے؟ مجھے ساجد نہیں لگتا کہ وہ ماں اپنے برگر بچوں کو یہاں بھیج دے گی, مجھے نہیں لگتا. اچھا, مطلب میں نہیں بھیجوں گا یار, سیدھی بات ہے, میں نہیں بھیجوں گا روڈ پہ اپنے بچوں کو کہ یار مت جاؤ. وہ بات تو لوگ کرتے رہتے ہیں. پیپلز پارٹی کو کوزے میں نہیں بٹھایا گیا تھا. نہیں تو حلیمہ وہ کہہ رہی ہیں آئیں گے. دیکھیں حلیمہ کا تو ابھی بھی بیان آیا نا, تھوڑی دیر پہلے بھی آیا کہ انہوں نے کر دیے, اور ان کا وہ ہائی کورٹ گم ہو گیا ہے, پتہ نہیں بائی کورٹ گم ہو گیا ہے, کیا بول رہی ہیں مل جائے گا. خان صاحب نے منع نہیں کیا. یہ سب باتیں چل رہی ہیں, لیکن جو تصدیق کی گئی, گورنمنٹ ہے نا یار, پاکستانی گورنمنٹ بھی تو کوئی مقام رکھتی ہے. انہوں نے بھی تو رابطہ کیا ہوگا کہ بھئی کیا معاملہ ہے. وہ معاملہ سامنے نہیں آیا ابھی تک. اب رہ جاتا ہے اصل ایشو جس پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ جشن. تو جشن یہ اتنا بڑا جشن ہے تمام پاکستانیوں کے لیے کہ اس سے بڑی خوشی میں سمجھتا ہوں کوئی ہو نہیں سکتی کہ میرا ملک سلامت ہے, میرا ملک مضبوط ہے, اور ہم اس کے شہری ہیں. اور آج پوری دنیا میں پاکستان کو عزت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. پاکستانی
शहरियों को इज्जत की नज़र से देखा जा रहा है, और इससे बड़ी खुशी क्या होगी यार। मैं समझता हूँ एक मजबूत मुमलिकत की हैसियत से हम पहली दफ़ा 2025 में मुकम्मल तौर पे सामने आए, और हमने अब दुनिया को बताया कि हम अगर बकौल इंडिया के जाली मीडिया के कि ये भिखारी हैं, गुर्बत है इनके मुल्क में, ये है वो, इन सब चीज़ों के बावजूद हमने मुंह तोड़ जवाब दे के ये चीज़ दुनिया को बावर करा दी कि पाकिस्तान अपने डिफेंस सिस्टम में जो है वो लाजवाब है, ज़बरदस्त, कोई तोड़ नहीं है, पूरी दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। आज हमने फिर एक लॉन्चिंग की है चीन के साथ कोऑर्डिनेशन में आके, वो बहुत बड़ा सिस्टम है जो हमने डाला है माशाल्लाह, पाकिस्तान की तरक्की की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है ये। बहुत खूबसूरत बात पाकिस्तान के की। डिफेंस आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को, एक आखिरी सेगमेंट है हमारा, एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, आगे बढ़ाएंगे सिलसिले को। लास्ट सेगमेंट पे हम आ चुके हैं और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग लाइव कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से मशवरे भी ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब, ये आपने पथरी की तो बात की, जिगर है, मसाने की गर्मी है, सर दर्द है, दीगर भी बहुत सारे अमराज में लोग मुब्तला हैं जिसमें हार्ट अटैक है, तो ये सब अद्वियात आप लोग फराहम करते हैं? जी जी, अपना होमियो के अंदर सब मेडिसन होती हैं और नेचुरल एंड सेव हैं, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होता इनका। और अदर मेडिसन की अगर बात की जाए, एंटीबायोटिक के मुकाबले में ये मेडिसिन नेचुरल एंड सेव होती है, क्योंकि उसको तो पता नहीं होता एंटीबायोटिक आप ले मुझे किसी ने कहा यार ये आप ना इस्तेमाल करें, मैंने कहा क्यों? बोला यार ये बहुत गर्म होती हैं, ये नहीं, आपके मैदे को इफेक्ट कर देंगी। होमियो मेडिसिन सेव होती है। अच्छा, अगर हर्बल दूसरी की बात की जाए हिकमत की तरफ, या उनकी कुछ ऐसी दवाइयात होती हैं गर्मी के लिहाज से ये गर्म, वो कह सकते हैं, लेकिन होमियो की मेडिसिन ड्रॉप टाइप में नेचर होती है और बिल्कुल सेव होती है, उसका इतना स्टमक के हवाले से या इतना इफेक्ट नहीं होता। किडनी के स्टोन में भी बहुत ज़बरदस्त मानी जाती है, और जिस साइज़ का हो, अगर साइज़ किडनी के उसी यूरेथ्रा के साइज़ से छोटी हो किडनी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहीं ऐसे हमारे पास केसेस हैं, हज़ारों के हिसाब से रिकॉर्ड केसेस हैं हमारे पास, ऑपरेट जिनका बोला हुआ था कुछ ही टाइम में ट्रीट किए हैं, और इस फेब्राइड यूट्रस के रसोलियाँ, फेब्राइड वगैरह, सेस्ट वगैरह ऑपरेट के उस मेडिसिन से ट्रीट किए। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि एलोपैथी में चूँकि डॉक्टर्स ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स ही सजेस्ट करते हैं, तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको डॉक्टर कहते हैं भाई कोई इलाज ही नहीं है। मैंने ऐसा सुना है कि होम्योपैथिक में उन बीमारियों का भी इलाज है जी जी, जिनका इलाज एलोपैथी में मौजूद नहीं है। एग्जैक्टली यही रीज़न था कि मेरा होम्योपैथी में मूव करने का। इन बीमारियों को ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। अच्छा। जो आपका इम्यून सिस्टम खुद ही अपनी बॉडी को खाने लग जाता है। आज तक मेडिकल साइंस रिसर्चेस नहीं कर चुकी, नहीं कर सकी आज तक। क्या रीजन है इसका? जिस तरह स्किन के हवाले से आ जाता है विटिग्लू आ जाता है, सफेद जिस तरह बर्ग पड़ जाता है, बर्स वगैरह की बीमारी हो जाती है स्किन के हवाले से, सोरियासिस है, एक्जिमा है, और ऐसे अजीब अजीब स्किन की बीमारियां जो मेडिकल साइंस में या एलोपैथी में इलाज नहीं है, सिर्फ स्टेरॉइड से स्प्रेस किया जाता है। अच्छा। कुछ अरसे तक तो आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो बीमारी अगेन आ जाएगी 15-20 दिन दबने के बाद, स्प्रेस होने के बाद, क्योंकि स्किन के सेकंड लेयर के अंदर नीचे होती है। तो होम्योपैथी रूट काज पे काम करती है और जड़ से खत्म करती है। अच्छा, यानी कि ये बात ठीक है जो हमने सुनी है। एग्जैक्टली सही कह रही हैं। अच्छा, तो ऐसा ही है। अच्छा, आपकी प्रोडक्ट में मैंने देखा कि नियासिनामाइड सीरम भी शामिल है। जी जी, नया। तो होम्योपैथी में क्या ऐसा भी है कि आजकल चूंकि बहुत फैंटेसी है कि लोगों को गोरा होना है हर हाल में, तो क्या वो ऐसे सीरम्स बनाते हैं आप लोग? जी जी, वाकई वर्क करते हैं? जी जी, एग्जैक्टली। ऐसी अच्छा। मेडिसिन में प्राइस कितनी महंगे बड़े होते हैं? नहीं, बहुत मिनिमम प्राइस है स्टार्टिंग में हमने लोगों के लिए था कि हर तबके का फर्द है, मिडिल क्लास लोग कितनी प्राइस है? तो अफोर्डेबल इतना ज़्यादा नहीं है। नायासिनामाइड या ऑल इन वन सीरम है हमारा, जिसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। स्किन के हवाले से डलनेस है, एक्नी है, पीपल है, आपको कोलाज़मा दाग धब्बे, नशनात, तो पाकिस्तान के अंदर
वाद 1 2 4 लोग की ऑल इन वन सीरम बना रहे होंगे, अच्छा, हाँ, जिसमें बिल्कुल। सारी चीजें इंक्लूडेड जी, है, जी। नायासिंडामाइड वाइटन के लिए जिंक उसके अंदर। आपसे रब्ता कैसे करें, हमारे नाज़रीन को बताइए, आपसे कैसे कांटेक्ट किया जाए, अपने नंबर्स शेयर कीजिए। देखिए मेरा नंबर भी वेबसाइट भी कोई है, पेज है आपका? पेज है मेरा नेचुरल ब्यूटी बाय डॉक्टर इब्राहिम मिर्जा के नाम से। नेचुरल ब्यूटी बाय डॉक्टर इब्रार मिर्जा। चलें जी, ज़रूर पेज विजिट कीजिएगा। डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम में भी आते रहेंगे और डॉक्टर साहब हमें मुफ्त मशवरे देते रहेंगे। महबूब भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम आखिरी सेगमेंट पे आ चुके हैं। गालबन भाई साहब भी अब थक चुके होंगे यार, कितने सवालात करते हो साजिद, आपकी एनर्जी का तो क्योंकि मेरा तो पैशन है, तो अब भाई साहब सियासत आपका पैशन है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में अब आके अगर एक आपको 3 ऑप्शन में दूंगा, आपने एक चुनना है। 3 ऑप्शन में से आपको सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब, मरियम नवाज साहिबा और अली अमीन गंडप, 3 सीएम, किसकी गवर्नेंस बेहतर है? भुट्टी साहब का क्या कसूर है? चले ऑप्शन 3 है सर। अभी कहते हैं। सिर्फ एक नाम ले, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं सीएम सिंध मुराद अली शाह को नंबर 1 समझता हूं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आलम दीन बहुत सारे हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, खैर कुछ अपनी फ़ैन फॉलोइंग की वजह से राइट डायरेक्शन पर नहीं है, लेकिन बहुत सारे दीन का काम करते हैं। कोई आपका फेवरेट आलम दीन? कि इसको मैं ज़्यादा सुनता हूँ, तारिक जमील है, इसको मैं अच्छा सुनता हूँ, ये सही दीन बताता है। मेरा जो शुरू से रहा है कि पॉलिटिकल हवाले से जो बुक्स भी मैंने रीड की हैं या अभी भी थोड़े बहुत है, और आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बुक्स वगैरह मिल जाती हैं, तो उससे तो ऐसा सच कोई वो नहीं है। मज़हबी हवाले से एक चीज़ है जो जिनको हम कुरान शरीफ में जो चीज़ें लिखी हुई हैं तो उन पे हम अमल करते हैं, उस पे देखते हैं भाई। उस हवाले से जो आलम दीन हैं उनकी बातें भी बहुत सारी नज़र से गुजरती हैं। आप एक प्रोग्राम में मौजूद थे गुज़िश्ता हफ्ते, और उस प्रोग्राम में हमने एक स्टोरी पे बात की थी, महकमा वर्क्स एंड सर्विस पे। आपको पता है नैब ने उन लोगों को नोटिस कर दिए, बुलवा लिया जी, आपके इल्म में होगा ये? जी जी, बुलवा लिया था। तो प्राउड महसूस करते हैं कि चलें हम अगर निशानदेही करते हैं, हम बताते हैं कि यार फ़लाँ जगह अब्दुल मजीद चोरी कर रहा है, वर्क्स एंड सर्विस में करप्शन कर रहा है, और इदारे जाग जाते हैं और फिर बोलते हैं आजा भाई इधर आ, क्या अकरबा परवरी हो रही है। तो चेक एंड बैलेंस तो लाजमी है ना? नहीं, चेक एंड बैलेंस लाजमी है, और उसकी और भी ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि सब ठीक है, और बेहतर बनाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें खुद मैंने बोला है कि भाई कहीं पर गवर्नमेंट की कमज़ोरी होती है, और गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि हम कोई इस किस्म के वाक़या चीज़ें हों, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं पहले भी कहता हूँ खुद आवाम को, हमें भी वो चीज़ें होनी चाहिए। जैसे एजुकेशन के हवाले से भाई टीचर्स हैं, जब वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं तो वो छोटी सी तनख्वाह पे 20-25-30 हज़ार की तनख्वाह पे वो अच्छा काम कर ले। मेरा खुद का स्कूल है, 550 बच्चे मैट्रिक तक है, तो वो इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती, वो फुल टाइम देते हैं। जो गवर्नमेंट के टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पर खुद वो टीचर समझते हैं कि ये मुफ्त की नौकरी है, हमें घर बैठ के खाना है, उस पर वो वीज़ा पे चले जाते हैं, इस किस्म की। अभी उसमें ये नहीं वीज़ा पे कोई चला गया तो उसमें कोई मिनिस्टर जो है या सेक्रेटरी है वो खुद उनसे पैसे ले रहा है, वो भी उनके ऊपर जो अफसर होते हैं। तो एक बड़ी ये बड़ा चेन सिस्टम होता है। तो मिनिस्टर कल्चर जुल्फ़िकार शाह साहब को रिक्वेस्ट कर दें। शाह साहब, मिनिस्टर जुल्फ़िकार शाह साहब, आप मिनिस्टर कल्चर एंड टूरिज़म हैं, हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, आपके तवज्जो से आपने भी उसमें आना है, और वो प्रोग्राम हम करना चाह रहे हैं आर्ट्स काउंसिल में, तो आपके तवज्जो से करना चाह रहे हैं, आपके तवज्जो से करना चाह रहे हैं भाई साहब, और आपने इसमें ज़रूर शिरकत करनी है। क्या कहेंगे? अच्छा, इस तरह के प्रोग्राम कराची शहर में तो बहुत होते हैं। जी जी, ये क्रेडिट तो शहर को जाता है कि पूरा साल एक्टिविटीज़ रहती हैं। बिल्कुल। और आर्ट काउंसिल तो मैं कहता हूँ कि इस कराची शहर में एक ऐसा इदारा है जहाँ दिन में 2-2, 4-4, 5-5 प्रोग्राम होते हैं,
تو بہت اچھی ایکٹیویٹیز ہیں یہ آپ بھی جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم اپریشیٹ اس کو کرتے ہیں. تو اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ بالکل خصوصی طور پہ کراچی کو انٹرنیشنل شہر ہے, پورٹ سٹی ہے, تو اس حوالے سے اس پہ پوری دنیا میں جو پورٹ سٹی ہوتے ہیں ان پہ خصوصی توجہ دی جاتی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی پہلے دن سے پاکستان پیپلز پارٹی پہ کراچی خصوصی کے حوالے سے بالکل ایک معصومانہ سوال کروں, پاکستان پیپلز پارٹی سے خصوصی آشیرواد کہیں یا سر پر ہاتھ کہیں کسی صاحب کا محبوب عباسی پر ہے, وہ ایسا کون آدمی ہے سر؟ نہیں, میرے پہ تو ہاتھ پوری پارٹی کے جو لیڈر صاحبان ہیں سب کا میں احترام کرتا ہوں. یا کہ وہ شیروں کا شکاری آصف علی زرداری ان کا ہاتھ ہے؟ وہ ہمارا کو چیئرمین ہے, ہمارے لیڈر ہیں, بالکل ان کا سب کارکنوں پہ سارا سایہ ہے. بلاول صاحب کا سب پہ ہاتھ ہے, جو بھی ہماری لیڈرشپ ہے, قیادت ہے, سب وہ ہمارے سے محبت کرتے ہیں. میں وہ عباسی ہوں یا دوسرے ورکر ہوں, ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں. میں دوبارہ سے وہیں اپنے ٹاپک پر آؤں گی. 14 اگست آپ, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب جو ہم 14 اگست مناتے ہیں, آج کل جو بچے جس طرح مناتے ہیں, آپ اپنے بچپن میں کیسے منایا کرتے تھے, یہ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. میں ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گی 14 اگست اب جو ہم منا رہے ہیں اور آج سے کچھ سال پہلے کیا ڈیفرنس ہے؟ جذبہ ہے میں آپ کو, ہم حقیقت پسند ہوں کہ کیونکہ وہ جو ہمارا دور تھا اس ٹائم اتنی اویئرنیس نہیں تھی, اتنی اویئرنیس نہیں تھی. یہ ہوتا تھا اسکول کی حد تک یہ چیزیں ہوتی تھیں, اسکول میں پروگرام ہوتے تھے, اسکول میں جانا ہوتا تھا, نہ چاہتے بھی مجبوری میں بھائی ضرور آنا ہے, ویسے چھٹی کرو اس دن چھٹی نہیں کرنی, ضرور آتا ہے. تو اس حوالے سے ابھی یہ ہے کہ عوام میں خود شعور ہے اور سوشل میڈیا ہے, اور یہ دور جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. ابھی وہ چیزیں وہ نہیں, ابھی بنا اتنی سوشل میڈیا پہ آپ خود جو ہے نا منٹوں میں چیزیں بنا لیتے ہیں. اور شہروں میں وہ ساری مشینری پہلے تو نہیں ہوتی, پرنٹنگ مشین کا پرابلم ہوتا تھا, پرچم بنانے کا پرابلم ہوتا تھا, بینر بنانے کا پرابلم ہوتا تھا کہ ایک بینر کے لیے 2-4 گھنٹے چاہیے ہوتے تھے, وہ کپڑے پہ پینٹر لکھتا تھا, یہ مشینیں نہیں تھیں. تو ابھی ساری چیزیں آسان ہو گئی ہیں کہ بھائی گھنٹوں میں آپ ہزاروں بینرز اور پرچم اور اسٹیکرز بنا لیتے ہیں. زبردست زبردست. ڈاکٹر صاحب آپ کیسے مناتے ہیں 14 اگست؟ تو الحمدللہ جوش خروش سے کیونکہ ہمارا آزادی کا دن ہوتا ہے, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں دلی طور پہ, زبان سے تو ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا وطن پاکستان یا میرا ملک 14 اگست, لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں دلی طور پہ اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور دلی طور پہ منانا چاہیے. تو زبان سے کہنا اور دل سے تسلیم کر کے دل سے ماننی ہے. زبردست. شاہ صاحب آپ کیسے مناتے ہیں؟ چلیں اس بار تو بڑا ولولے اور جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے, اور منانی چاہیے بھی. اب میں چاہوں گا اس پہ ویلیو ایڈ کریں اور میسج کیا دیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ ہم نے بچپن سے اپنے بڑوں سے رہنمائی لی اور پاکستان سے محبت کرانا ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ماشاءاللہ. لیکن آج جو اس دفعہ جو ہم 14 اگست اپنا جشن آزادی منا رہے ہیں, یہ ہماری 65 سالہ 64 سالہ لائف کا ایک خوبصورت ترین دن ہے, سب سے خوبصورت دن ہے, سب سے بہترین دن ہے. جو مزہ اس وقت ہمیں آئے گا وہ ہمیں پوری لائف میں کبھی نہیں آیا ہوگا, کیونکہ ہمارا سر ہمارا فخر سے بلند ہے, ہم نے دشمن کو منہ توڑ جو. بہت خوبصورت بات کی, اور اسی امید کے ساتھ کہ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو, اس ملک سے اکر بپروری سفارش کلچر کا خاتمہ ہو, اس ملک میں امن ہو, اور ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ہمارے پولیٹیکل پارٹیز, ہمارے علماء, تمام مکاتب فکر اپنے اپنے حصے کا جب کام کریں گے تو وہ دن دور نہیں کہ جس طرح آج دنیا ہماری فورسز پر خراج تحسین پیش کرتی ہے تو سب کو مانا جائے گا, ہمیں تسلیم کیا جاتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے پاکستان پر اٹیک کیا تو پاکستان اس سے دگنا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو اب یہ جو گرین پاسپورٹ جس پہ تنقید کی جاتی تھی, اب ہم یہ گرین پاسپورٹ لے کے بڑے فخر سے گریبان کھول کے جا سکتے ہیں کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں اور ہمارے پاس جدید ویپن سے ہم لیس ہیں. ہماری طرف جو دیکھے گا تو اس کی طرف ہم بھی دیکھیں گے, اور ہم جب دیکھیں گے تو اس کا حال بھارت کی طرح ہوگا. تو میں ساجد حسین اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, اور میں شکریہ ادا کروں گا ہماری مینجمنٹ کا, ہمارے لوگوں کا, کہ جو آپ کو یہ لائیو پروگرام دکھانے میں ہیلپ کرتے ہیں.
اللہ حافظ. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. درختوں میں پرندے گنگناتے ہیں نرم ٹھنڈی اور پرسکون ہوا